خطبہ نکاح کے حوالے سے اپنی کچھ آبزرویشنز اور اپنی لرننگز بتا سکوں صرف خطبہ نکاح کے حوالے سے. ٹوگیدر فار ایور میری ایک کتاب کا نام بھی ہے جو 1997-98 سے چھپ رہی ہے اور کافی زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. تو ٹوگیدر فار ایور ایک ہمارے ایسے سیمینار کا بھی نام ہے جو کافی سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں. آبجیکٹو کیا ہے؟ میں آج کوشش یہ کروں گا کہ میں صرف آپ کو خطبہ نکاح کے حوالے سے اپنی کچھ آبزرویشنز اور اپنی لرننگز بتا سکوں صرف خطبہ نکاح کے حوالے سے. میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ خطبہ نکاح جس طریقے سے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جس طریقے سے ہم اسے یعنی کہ ایک سب سے اہم شادی کا رکن جس کی وجہ سے شادی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانے کا اہتمام کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ لائٹیں لگی، جس کی وجہ سے سارا آپ کے گھروں میں اگر آپ دیکھیں تو کتنا خرچہ ہوا، شاید 10 دن سے 15 دن سے شاپنگ چل رہی ہو، وہ ایک شادی، وہ ایک خطبے کی وجہ سے یہ اس کی کرامات ہیں کہ کل تک جو لوگ نامحرم ہوتے ہیں وہ محرم بن جاتے ہیں. تو بدقسمتی سے اسی چیز کو جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے اسی کو ہم نے ریڈیوس کرتے کرتے چھوٹا کرتے کرتے اتنا بنا دیا کہ وہ شاید ہم 10 منٹ میں پورا کر دیتے ہیں اور باقی جو مہینوں کے حساب سے کام چلتا رہتا ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اس شادی سے، نہ اس نکاح سے، اور نہ ہی آئندہ زندگی کے ساتھ. تو کوشش میں یہ کروں گا کہ آپ کو ایک تھوڑا سا نیا معنی بتا سکوں کہ یہ اس خطبہ کے معنی کیا تھے، اس کی اہمیت کیا تھی اور اس کا حق کیا ہے جو ہم شاید ادا نہیں کر پائے اور ہمیں کرنا چاہیے. خطبہ نکاح کے شروع میں کچھ اس کی بگننگ ہے، کچھ آغاز میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ اس کے اختتام میں چیزیں ہیں، درمیان میں اس کے صرف 3 موٹی موٹی قرآن کے ڈیفرنٹ پاروں سے لی گئی، ڈیفرنٹ صورتوں سے لی گئی 3 آیات ہیں. اب وہ آیات ہم بعد میں بات کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ وہ خطبہ نکاح میں وہ 3 آیات کو کیوں چنا گیا. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی لرننگ سناؤں گا تو میں اپنے آپ کو صرف خطبہ نکاح سے لمٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس خطبہ نکاح کی اس آیت کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو نفسیات ہے، جو اس کا رشتوں پہ اثر ہے، ساتھ ساتھ میں وہ بھی بیان کروں گا. بگننگ سب سے پہلے خطبہ نکاح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا تھوڑے سے اس میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ یہ نکاح کا حصہ نہیں ہے، خطبہ نکاح کا حصہ نہیں ہے، جیسے ابتدائی کلمات ہیں. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اس کے ابتدائی کلمات ہیں جس کے معنی آپ کو پہلے بھی سنا دیے گئے، لیکن اس میں کچھ لیسنز ہیں جو کہ میرا معنی سمجھانا میرا آپ کا مقصد اتنا سے زیادہ اس میں سبق کیا ہے. تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے تو وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا what does it mean? what does it imply? شادی کا موقع ہے، خوشی کا اہتمام ہے اور اس میں آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کس چیز سے؟ اپنے نفس کے شر سے. میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو نفس کا شر. یہ ایک ایسا نفس کا وہ شر ہے جس سے ساری برائیاں ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ شادی کے رسم و رواج میں، تہوار میں جو چیزیں کی جاتی ہیں یہ اس میں نفس کا ایلیمنٹ کتنا زیادہ ہے. اس کو بلا لیں نفس ہے، اس کو نہیں بلانا نفس ہے، یہ خرچہ کر لیں نفس ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ نفس ہے، اس کو پہلے بلانا ہے اس کو بعد میں بلانا نفس ہے، یہ دینا ہے یہ دلانا ہے، یہ سب نفس. یہ سارا کام جو غلط ہم سے کرواتی ہے یہ نفس ہے. اور اسی لیے اسپیشلی اس کے آغاز میں ہی آپ کو اپنے آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اپنے آپ کو، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اپنے نفس کے شر سے. اچھا، اس کے بعد دوسرا جو ایک اہم اس میں سبق ہے، the true guidance is the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala.
کہ یہ شروع میں واضح کر دیا گیا کہ ہدایت صرف اللہ کی ہے. جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت کو لے نہیں سکتا, اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے اس کی آنکھوں کے سامنے بھی سورج نکل آئے گا تو اسے ہدایت نہیں آنے والی, کیونکہ سیکھا جا سکتا ہے, پڑھا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے. ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ایسا تحفہ ہے جس سے ہدایت مل گئی, اسے دنیا جہاں کے خزانے مل گئے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ہدایت لینے کے طریقے آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, غور و فکر کر سکتے ہیں, تدبر کر سکتے ہیں, لیکن ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسی کو دوں گا, اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جان کے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس چیز کا شادی کے موقع پہ لنک یہ بنتا ہے کہ آپ کو ہدایت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اب آپ کو پتا ہے, اس کا معنی نہیں دیا گیا, آپ کو صرف فلسفہ بتا دیا گیا تاکہ آپ اپنے دلوں میں جھانکیں کہ یہ ابھی اس نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد جو تہوار آپ لوگوں نے کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک تھوڑے لمحے کے لیے روکنے کے لیے, غور و فکر کے لیے, سوچ سمجھ کے لیے یہ کہا گیا کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, تاکہ ہم ایک لمحے کے لیے سانس لیتے اور یہ سوچتے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی جو ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہی ٹھیک ہے, یہی رسم و رواج ہے, شادیاں تو ایسی سالہ سال سے ہوتی آ رہی, ہماری بھی ایسے ہوئی تھی, ہمارے دادا کی بھی ایسی ہوئی تھی, ہمارے پردادا کی بھی ایسی ہوئی تھی. تو وہ موقع بھی ہم مولوی صاحب کے اس خطبے کی رفتار سے کے اندر ہی ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم دلوں میں جھانک کے یہ پوچھ سکیں کیا جو میں کام کر رہا ہوں واقعی یہ ہدایت کا کام بھی ہے یا ہدایت کا کام نہیں ہے. تیسرا اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ جو غور و فکر کرنے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں کلمہ شہادت آپ کو خطبے کے اندر ایک انٹیگرل ایلیمنٹ ہے کلمہ شہادت کا. اور یہ کلمہ شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ غور سے کریں تو یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں پڑھا جاتا ہے, جب ایک آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جنازے میں پڑھا جاتا ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ شادی کے موقع پہ کلمہ شہادت کیوں سنایا جا رہا ہے؟ آپ سوچئے کتنا اہم ایک پیدائش کا موقع کتنا اہم ہے, ایک کسی کی موت کا موقع کتنا اہم ہے, اور دنیا میں کسی اور لیول پہ کلمہ شہادت کا ذکر نہیں سوائے خطبہ نکاح کے اندر. اب سوچنے والی بات ہے کہ اس نکاح میں, اس شادی سے کیا کچھ ہو سکتا ہے یا ہونا ہے جس کی طرف اللہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ شاید آپ کے ایمان اس وقت خطرے میں پڑ چکا ہے, یا شاید آپ کو دوبارہ مسلمان کیا جا رہا ہے, آپ مسلمان تھے نہیں, کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں خود یہ کلمہ شہادت جون سا یہ دو ہی چیزیں ہیں, یا تو میں اللہ کی شہادت دے رہا ہوں اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا تو اس وقت ہمارا ایمان ہم نئے سرے سے کہ مسلمان ہوتا تو کلمہ پڑھتا ہے, یا کسی کے دین کو رینیو کرانے کے لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ تیسری اگزامپل نہیں ملتی کلمہ شہادت کی. تو شادی کے موقع پہ خطبہ نکاح کے ساتھ اس کا تعلق یہی بنتا ہے کہ شاید ان دونوں میں سے ہی کوئی بات ویلڈ ہے. یہ اتنا بڑا موقع ہے کہ یہ شادی چلنی نہیں, اس سرکل کے اندر آئے ہوئے, اس اللہ کے حکم کے بغیر یہ نکاح, جس نکاح میں ابھی 2 منٹ پہلے بیٹھے ہوئے نہ محرموں کو محرم کر دیا اور یہ رشتہ باقی تمام رشتوں سے عزیز ہو جائے گا, وہ اسی کلمے کی برکت ہے. تو اس کلمہ کے پڑھنے سے جس سے نکاح ہونے والا ہے پہلے ان کو مسلمان تو کر دیا جائے, تو شاید اس کی حکمت یہ بنتی ہو. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کا لنک کیا بنتا ہے. اب سوچئے کہ اس خطبہ نکاح سے ہمارے بڑے بڑے متھ ٹوٹتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے, ماشاءاللہ بزرگ صاحبان بیٹھے ہیں, کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں دین والے سے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آیات کے تسلسل کا خیال کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے سورۃ الناس پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. آپ نے سنا ہوگا یہ بات, کئی باتوں میں حدیث میں بھی آتا ہے. مولانا صاحب جی سے آپ پوچھ لیجئے گا, مسجد کے امام سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ وہ آیات کے جس حوالے سے آپ کے صورت آتی ہے اس کا بڑا جو
نمبر ہے اس کا بڑا دھیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے کہ میں نے اپنی ہوش میں کم ہی ایسی چیزیں دیکھی ہیں. خطبہ نکاح انہی میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ ابتدا سورۃ النساء سے کی جا رہی ہے جو کہ چوتھی سورت ہے, اور اس کے اگلی سورت سورۃ آل عمران ہے جو کہ تیسری ہے. یعنی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی آپ اس کے تسلسل کو خراب نہیں کریں گے, جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی خطبہ نکاح ایسا ہی پڑھایا ہے کہ جس میں سورۃ نساء پہلے آ رہی ہے اور سورۃ آل عمران کی آیات بعد میں آتی ہیں. اب غور کیجئے گا, میں اس کو غور سے آپ کو پڑھاتا ہوں, اس کو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ایسی کس میں کیا بات تھی جو آپ کو سمجھانے کے لیے اس تسلسل کو توڑا گیا یا چینج کیا گیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. او مین, او لوگو, فیئر یور لارڈ, اللہ سے ڈرو. ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. اب غور سے سوچئے کہ یہ نکاح میں اس کا قرآن کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے آپ کو معنی فرق دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک انسان کو پڑھ کے, موقع کو پڑھ کے معنی کھولتا ہے. تو قرآن پاک کے ہر موقع میں معنی آپ کو فرق نظر آنے چاہیے. یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے, اور دنیا میں ایسی کوئی اور کتاب آپ کو نہیں ملے گی. جو معنی ہیں بس وہی معنی ہے, لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے. اس لیے جب بھی آپ کوئی حدیث کا حوالہ یا قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کا سیاق و سباق دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس وقت کہاں پہ یہ بات ہوئی تھی, تو اس کے معنی کیا ہوں گے, اس سے آگے کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا تھا. تو جب یہ خطبہ نکاح میں پڑھائی جا رہی ہوں, شادی کا موقع ہو, تو اس کا لنک یہ بن رہا ہے کہ اس سے پہلے کے دینوں میں جو ہوتا رہا اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ آج سے پہلے, اسلام آنے سے پہلے عورت ایک بکاؤ چیز کی طرح بکتی رہی, اور اس کا مقام وہ نہ مل سکا جو اس کو مقام اسلام نے 1400 سال پہلے دیا. اور اسی کو کلیئر کرنے کے لیے یہ آیت سورۃ النساء کی, سورۃ آل عمران کی آیت سے پہلے ڈالی جا رہی ہے, جس میں پہلے ہی یہ کلیئر کر دیا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک واحد نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر تم میں سے ہی تمہارا جوڑا بنایا. یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے کم تر ہے کسی طرح سے بھی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ جیوز بنی اسرائیل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو یہ کچھ آپ کی سکرین میں آپ کے سامنے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کچھ جینیسس کتاب کا نام ہے, اور اس کی 27 اور 28ویں ورس یہ کہتی ہے, سو گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج, ان دا امیج آف گاڈ ہی کریٹڈ ہم. اللہ نے انسان کو اپنے امیج میں پیدا کیا, میل اینڈ فیمیل ہی کریٹڈ دم, عورتوں اور آدمیوں کو اس نے کریٹ کیا. گاڈ بلیس دم اینڈ سیڈ ٹو دم, اللہ نے انہیں بلیس کیا اور یہ کہا بی فروٹفل. بی فروٹفل یعنی کہ پھل کھاؤ یہ نہیں ہے, بلکہ بی فروٹفل, پھلوں کو اگاؤ. اس سے شادی کا مقصد بتایا جا رہا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر اب آپ کو معنی دے گی کہ جب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ میں نے تم میں سے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور تمہارے ذریعے بہت سے مرد و زن اس دنیا میں پھیلا دیے, تو اس کا مقصد نکاح کا یہ ہے کہ اس سے عالم اسلام یا سمجھ لیجئے انسانیت کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے, اور اسی کو پہلے ہی لائن میں کلیئر کر دیا. اور یہ صرف اسلام ہی نہیں کہہ رہا بلکہ بنی اسرائیل کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بی فروٹفل, کہ پھلدار پودے کی طرح بنو, اینڈ انکریز ان نمبر, اور نمبر میں بڑھ جانا, فل دی ارتھ, اور دنیا کو یا زمین کو بھر دینا. تو اس کے علاوہ دوسری بات
جو ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ سے آ رہی ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی نچلی والی لائنوں میں. سو دا لارڈ گاڈ کاز دا مین ٹو فال انٹو اے ڈیپ سلیپ. تو آدمی کو اللہ نے گہری نیند میں سلا دیا. اینڈ وائل ہی واز سلیپنگ, اور جب وہ سو رہا تھا, ہی ٹک ون آف دا مین ریب. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کی ایک پسلی کی ہڈی لی. میڈ اے وومن فرام دا ٹرپ, اور عورت کو اس پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. اینڈ براٹ ہر ٹو دا مین, اور آدمی کو اس کے پاس لایا گیا. اب قرآن میں اس کا ذکر تھوڑا سا فرق ہے, اور اسی کو کلیریفائی کرنے کے لیے خطبہ نکاح میں ان متس کو, یہ جو کچھ بنی اسرائیل میں بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور اس کے بعد نیو ٹیسٹامنٹ جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں, کچھ چیزیں بگڑ گئیں جس کی وجہ سے فساد آیا, جس کی وجہ سے عورت کمتر ہوئی, جس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ عورت کو آدمی کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا, عورت کو آدمی کے لیے پیدا کیا گیا. اس متھ کو, اس غلط فہمی کو توڑنے کے لیے خطبہ نکاح کی پہلی آیت میں, سورۃ آل عمران کی آیت میں یہ آیت ڈالنا اشد ضروری تھا, تاکہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ رشتے کے معنی کیا ہیں. سو اسلام یہ کہہ رہا ہے, او مین کائنڈ, اپنے رب سے ڈرو, who created you from a single person, جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا, of like nature, جو تم جیسی ہی تھی, his mate, اور تم میں سے تمہاری میٹ کو پیدا کیا, and from them twain scattered like seed, اور ان دونوں میں سے بیجوں کی طرح دنیا میں بچوں کو پھیلا دیا. countless men and women, انگنت آدمی اور عورتوں کو. تو اللہ سے ڈرو, to whom you demand your mutual rights, اس اللہ سے ڈرو جس کے نام لے لے کے تم اپنے سے ایک دوسرے سے مطالبہ کرو گے اپنے حق کا. اور وہ حق کیا ہے, میں بھی آپ کو ذکر کرتا ہوں وہ حق کیا ہے. For Allah ever watches over you, کیونکہ اللہ تمہیں ہمیشہ دیکھتا رہے گا. It is He who has created man from the water, then has He established relationship of lineage and marriage, for the Lord has powerful, کہ اللہ ہی ہے جس نے یہ رشتہ بنایا. So پرپز آف میرج, پہلا اس آیت کا پہلا خلاصہ یا پہلا سبق اس آیت میں, بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور بہت سے سبق ہے, لیکن سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ شادی کا مقصد یہ کیا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم قسم کا میثاق ہے, یہ ایک بہت اہم قسم کا کانٹریکٹ ہے. یہ ایسا کانٹریکٹ ہے جس کو بار بار غور و فکر سے پڑھ کے سائن کرنا چاہیے, چلتے پھرتے سائن نہیں کر دینا چاہیے. اور شادی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کا ایک قانونی یا شرعی جواز دے کے اس تمام ضروریات کو ایک ہی رشتے کے اندر پورا کرنے کا وسیلہ پیدا کر دیا, جو میں ابھی آگے سائنٹیفک آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں. سو دا جنرل پرپز آف میرج از ٹو گرو ان نمبرز ایز ویل ایز ٹو پرووائڈ ایچ ادر دیٹ کمپنی, ایک دوسرے کو وہ کمپنی پرووائڈ کرنا ایک ریلیشن شپ کے اندر, جس ریلیشن شپ کے اندر دونوں اپنے تمام ضروریات یعنی جسمانی, روحانی, جذباتی اور دماغی ضروریات کو پورا کر سکیں ایک ہی ریلیشن شپ کے اندر, جبکہ اور کسی ریلیشن شپ میں تمام ضروریات اس ایک ریلیشن شپ میں نہیں پوری ہوتی. سو پہلا تو یہ ہو گیا. اب ایک ایک چیز کو دیکھیے, ہمارے آج کل کے دور میں جیسے ماحول چل رہا ہے, ہم دو, ہمارے دو بچے, ایک بچہ. اب ذرا غور و فکر کیجئے کہ قرآن پاک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شادی کا مقصد ایک یہ ہے کہ بچوں کو پیدا کیا جائے, اور اس کے اوپر صدیاں گزار دی ہم نے لڑتے بھڑتے ہوئے یہ سوچ و فکر میں کہ کیا بچے کی ماں کے لیے زیادہ بچے ضروری ہیں, اچھے ہیں یا کم. کبھی ہم فیملی پلاننگ کو لاتے ہیں تو ہم 50 سال اس میں گزار دیتے ہیں. اس کے بعد جب عورت کی ستیہ ناز صحت کا پھر جاتا ہے, جب وہ تباہی کے ڈھانے پہ کھڑی ہو جاتی ہے, تو ہم نئی تھیوریز لے آتے ہیں, اسے آگے کہتے ہیں غلطی ہوگی ہمارے سے بہت بڑی. بہن ایکچولی شادی کا مسئلہ یہ ہم سے غلطی ہوگی, فیملی پلاننگ کا ایشو نہیں تھا, فیملی پلاننگ تو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. تو آج کل کی جو نئی سائنس ہے وہ ایسی ہی کنفیوزنگ ہے. ذرا دیکھیے, یہ آپ کے سامنے کچھ ریسرچ سٹڈیز آ رہی ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے
the longer the breastfeeding, the lesser the risk of the breast cancer. جو خواتین جتنا زیادہ, یہ پہلا جو سبق ہے اس کے اندر کہ میں نے بچوں کو بڑھانے کے لیے اور تمہیں سکون دینے کے لیے یہ شادی کی, اس کے معنی سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلفٹن کی سڑکوں پہ گھومتے پھرتے اور گانا گانے کا نکاح نہیں ہے. یہ جو آپ انڈیا کی فلموں میں نکاح دیکھتے ہیں یہ وہ نکاح نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ دیا کہ خدا کے واسطے یہ تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے. وہ جو پیدا ہوا اس کی بقا تو بعد میں آئے گی. جو تم دو زندہ کھڑے ہوئے ہو تم بھی نہیں جی پاؤ گے صحیح طریقے سے, ڈھنگ سے, اگر تم نے شادی نہ کیے, بچے نہ کیے, کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے. ایک جسم ہے, اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ نے, اس کو آپ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے تو اس کا کیا نقصان ہے. اس کی کچھ سلائیڈ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں کہ پہلا, the longer the breastfeeding the lesser the risk of the, پھر آپ کہتے ہیں کہ آج کل بریسٹ کینسر کیوں پھیل رہا ہے, تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے آپ کو. تو اگر آپ خدا کے نظام کے تحت نہیں چلنا چاہتے تو پھر دنیا کے نظام کے تحت اپنے قیمتوں, اس کی قیمت چکانے کی تیاری کیجئے. سو پہلا تو ایک ریسرچ آپ کے سامنے یہ. دوسری, not having children or having them later in the life increase chances of breast cancer. کہ اگر آپ نے زندگی میں بچے نہیں کیے یا شادی کے بعد لیٹ بچے آپ کے نہیں ہوتے تو ان عورتوں میں بریسٹ کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. نمبر 3, جو بچے جتنی جلدی جوان ہو رہے ہیں, آج کل میڈیا نے سب سے بڑا جو ظلم کیا, 14 سال کی بلوغت ہمارے ملک میں ایوریج تھی, ہماری بلوغت کی عمر کو 9 سال پہ لے آیا. یہ میڈیا کا اتنا بڑا کرائم ہے, اتنا بڑا ظلم ہے میڈیا نے جو کیا کہ آپ کے بچوں کی جوانی 5 سال پہلے دے دی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ جوانی 5 سال پہلے دے دی تو شاید آپ کو خوشی ہو, لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بچوں کا بچپنا 5 سال پہلے لے لیا تو شاید آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہو. اب ہو کیا رہا کہ کسی زمانے میں بچوں کی بلوغت 14 سال کی ہو رہی تھی اور شادیاں ایوریج 17-18 سال کی عمر میں ہو جاتی تھی. گاؤں کی شادیاں ڈال کے, ایوریج شہروں کی کم زیادہ تھی تو گاؤں کی ڈال کے ایوریج آپ کی 17-18 بن جاتی تھی, کہ گاؤں میں تو 12 سال کی 10 سال کی بچی کی شادی کر دیتے تھے. اب یہ حالت ہے کہ جب آپ کی بلوغت 9 سال میں ہو جائے گی اور شادی کی ایوریج ایج 27 پہ پہنچ چکی ہے تو 9 سال کے بچے بڑے ہوئے 27 میں شادی کریں گے تو 18 سال وہ جو زندگی کے گزاریں گے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جتنی بھی یہ ٹرمینل ڈیزیزز کی, جتنی بڑی بڑی بیماریاں آپ سنتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور یہی ریسرچ آپ کو بتا رہی ہے کہ ارلیئر دا مینسٹرل پیریڈ, 12 سال سے پہلے جن بچیوں کو جوانی بلوغت آ جاتی ہے ان کو بریسٹ کینسر, کیونکہ شادی لیٹ ہوتی ہے ان کو بریسٹ کینسر کے چانسز زیادہ ہے. تو میڈیا نے بہت زیادہ رول پلے کیا 9 سال میں آپ کو بلوغت دینے کا اور آپ کو ساتھ ہی بریسٹ کینسر کا تحفہ دینے کا بھی, اگر آپ اس کو ایسے لنک کرنا چاہیں. نمبر 3 یوز آف کانٹراسیپشن. اگر آپ فیملی پلاننگ کریں گے, یوز آف کانٹراسیپشن, اینی کائنڈ آف کانٹراسیپشن, اٹ انکریزز دا رسک آف بریسٹ کینسر. یہ ساری انگلینڈ کی سٹڈیز ہیں, یہ ساری انگلینڈ کی سٹڈیز ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ یہ وہی انگلینڈ ہے یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر حضرات FRCS اور FRCP کرنے کے لیے رائل کالج میں جاتے ہیں, اور یہ اسی انگلینڈ کی ریسرچ سٹڈیز ہیں. یہ وومین ود مور چلڈرن ہیو لوئر ڈپریشن. جن عورتوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں انہیں ڈپریشن کی بیماری کم ہوتی ہے, جو آج کل بہت بڑا کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا کلر ڈپریشن ہے, جس کی وجہ سے ہی سٹریس ہے, جس کی وجہ سے موٹاپا ہے, موٹاپے کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو دل کی بیماری ہے. لیکن اس کے پیچھے سارے کا سارا اگر آپ چلے جائیں تو وہ سٹریس اور ڈپریشن از اے کلر نمبر 1. 21ویں صدی کا سب سے بڑا تحفہ, ماڈرن لائف کا سب سے بڑا تحفہ جو ہمیں ملا ہے وہ ڈپریشن ہے. جبکہ دنیا کے 87% لوگ ڈپریسڈ ہوں,
نیند کی گولیاں کھائے ہوں، سٹریسفل ہوں، فیئرفل ہوں، اینزائٹی فل ہوں، اس معاشرے کا کیا اندر سے ایکس رے ہوگا؟ آپ خود غور کیجئے گا. Women with more children have longer active reproductive life. جن عورتوں کے بچے زیادہ ہوں گے وہ زیادہ دیر تک پروڈکٹیو رہ سکتی ہیں بجائے اس کے ان عورتوں کے جو کہ ایک یا دو بچوں کے بعد فیملی پلاننگ شروع کریں گی تو ان کی ریپروڈکٹیوٹی جس چیز کے لیے اللہ نے ان کو ایک سمجھ لے ایک ایسا انجن جس انجن کا کام ختم ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ وہ پھر کہتے ہیں نا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جو ہے وہ میں تمہیں میرا عذاب سخت ہے. تو میں اس کو اکثر اوقات اسی طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز آپ کو دی ہے اور آپ اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے تو اس کا یہ ایک ناشکری کا ایلیمنٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت دی آپ صحت کا استعمال نہیں کرے, اللہ نے آپ کو آنکھ دی آپ آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرے, اللہ نے آپ کو جسم دیا آپ جسم کو صحیح استعمال نہیں کرے, اسے ابیوز کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناشکری ہے. اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو جوانی دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی اور آپ اس صلاحیت کو یوز نہیں کرتے, آپ کہتے نہیں جی بس 2 ہی بچے کافی ہیں. تو صاحب میرا کہ وہ 2 بچے ہیں, آپ مجھے مولوی کہنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں ہوں نہیں مولوی, میں بہت ہی ماڈرن قسم کا پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میں آپ کو سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید آپ کو میری مولویوں والی لگ رہی ہو, لیکن یہ مولویوں والی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے نظام کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے, آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, جس نے جو چیز بنائی ہے اس کے بارے میں وہ چلے گی کیسے وہی جانتا ہے, میں اور آپ نہیں جانتے. جو بنانے والا کسی چیز کو وہی جانتا ہے کہ یہ چیز چلے گی کیسے, اور وہی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جس چیز کے لیے یہ بنائی ہے آپ نے اس سسٹم کو چوک کر دیا, آپ نے اس سسٹم کو بند کر دیا. جو ایک سسٹم تھا ریپروڈکٹیو سائیکل, آپ نے اس کو بند کر دیا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے آگے دیکھ لیجئے. فیور دا چلڈرن ہائر دا رسک آف ہسٹریکٹومی. یوٹرس نکال دیا جاتا ہے, یوٹرس میں کینسر لگ جاتا ہے. شہروں میں رہنے والی کم بچے والی, کیونکہ میں ڈاکٹروں کے ساتھ کافی ہوں, تو پچھلے سالوں میں کہتے ہیں کہ یہ شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. 35 سال سے زیادہ عورتیں جو انتی ہیں عمر کی, جن کے 2 بچے تھے اور بچوں کی پیدائش میں 10-15 سال کا گیپ ہے, اس کے بعد سے نہیں ہوئے, تو ان کو 35 سال کی عمر میں ان کا یوٹرس نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کینسر کے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. اب آپ یہ اللہ کا اس آیت سے ریلیٹ کیجئے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بھی سخت ہے. تو اگر تمہیں ناشکری ہی کرنی ہے, تمہیں ریپروڈکٹیو کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ واپس کر دو, نکال دو, اس کو باہر پھینک دو, تو وہ یوٹرس ہی نکال دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اس شادی کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سے سمجھانے کی کوشش میں میرا اور آپ کا کام. ابھی میں پہلی آیت کی صرف پہلی ہی حصے میں اور آپ کو سنا رہا تھا. دوسری بات رب کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا. اب اس کے بارے میں یہ صحیح بخاری کا حدیث ہے, یہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بس بتا دیا کہ رب سے پیدا کیا, لیکن اس پہ ایشو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس پہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ایک ایسی ہڈی سے پیدا کی گئی کہ اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی, لیکن اگر تم آپ اس کو ٹیڑھے رہتے ہوئے ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو تمہیں اس سے بہت فائدہ ملے گا. اور آئی تھنک یہ جاننے کی یہ مرد حضرات کو بہت ضرورت ہے. وہ ساری زندگی اس عورت کا سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, شاید وہ سیدھی نہیں ہوتی, وہ خود بچارے ٹوٹ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اس کی ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. کمان کو ٹیڑھا ہی چاہیے, کمان کو سیدھا کریں گے کمان ٹوٹ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا تو اس کی منطق کو جاننے کی کوشش کیجیے بجائے اس کے کہ اللہ کے نظام کو چینج کر کے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کیجیے. تو سائنٹیفکلی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رب پسلی ہے کیا. اگر آپ غور سے انسان کے اندر دیکھیں, وہ آپ کے سامنے تصویر آ رہی ہے, تو رب جون سی ہے, پسلی ایک ایکچولی کیج ہے. یہ ایک ایسا جنگلہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے جو بڑے ہی قسم کے اعضاء ہیں جن کو حفاظت چاہیے, جس میں ایک دل ہے, جس میں پھیپھڑے ہیں, ان سب اعضاء کو جو بہت اہم قسم کے اعضاء ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیج بنا دیا ہے. یہ ایگزیکٹلی وہ تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے, یہ پسلی کا یہ کیج ہے جس پہ آپ کا پورا جسم چلا ہوا ہے. اب غور کیجئے کہ اللہ نے پسلی کا ذکر کیوں کیا ہے. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا سر کی ہڈی سے پیدا کیا,
ہاتھ کی ہڈی سے پیدا کیا، پاؤں کی ہڈی سے پیدا کیا، اور کی ہڈی کا ذکر آ سکتا تھا، پسلی کا ذکر ہے. یہ تو میرا آپ کا کام تھا نا. یہ سوچیں گے پسلی کا نام کیوں ہے، پسلی کا ذکر کیوں کیا، پسلی ہوتی کیا ہے، پسلی کرتی کیا ہے، پسلی کی اہمیت کیا ہے. ہم نے زحمت ہی گوارا نہیں کی. تو پسلی آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کھڑے ہیں آج اس وقت کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اپنی پسلی کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھے ہیں. اگر آپ کی پسلی نہ ہوتی تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پورے جسم کو اٹھانے والی آپ کی وہ پسلی کی ہڈی ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے پورے جسم کو چلانے والی وہ ایک عورت کی وہ پسلی کی وہ ہڈی عورت ہے، جس کے ساتھ ہم وہ سلوک کرتے ہیں جو شاید سالہ سال سے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں کے معاشرے میں عورت کے ساتھ یہ سلوک ہو کیا رہا ہے. ہم یہ بھول ہی چکے ہیں کہ ہم بھی نہیں چل پائیں گے اگر وہ پسلی کی ہڈی نہیں ہوگی. اور یہی آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو آپ کو پتا کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے. تو عورت جیسی بھی ہے، ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے، اس میں اپنا انرجی ضائع نہ کیجیے. یہ ضرور یاد رکھیے کہ آپ کے دل کو پروٹیکٹ کرنے والی ہے، وہ آپ کے دل کو پروٹیکٹ کرنے والی ہے. اور یہی اس حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اگر تم اس کے ٹیڑھا پن سے نہیں رہو گے تو بہت سا فائدہ اٹھاؤ گے. تو اگر آپ اس کے ٹیڑھے پن کو ہی انجوائے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی ٹیڑھے پن میں آپ کے دل بھی رکھا ہوا ہے. اگر وہ سیدھی ہو گئی تو جو اس کی خوبیاں ہیں وہ ساتھ وہ خوبیاں بھی لے چلی جائیں گی. تو پھر شاید آپ میں اس میں کوئی فرق نہ رہے. تو وہ جو ساری رات اٹھ کے آپ کا انتظار کرتی ہے، بچوں کو کے ساتھ جاگتی ہے، تو شاید اسی ٹیڑھے پن کے لیے ہی کہ کل تک 20 سال 25 سال اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزاری اور آپ کے ساتھ شادی ہوئی سے ابھی 2 دن نہیں ہوئے، سب کچھ بھول جاتی ہے. شاید یہ اس کی کچھ کروکڈنس کی کچھ ایگزامپلز آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ سارے فائدے آپ اٹھاتے ہیں شاید اسی وجہ سے اٹھاتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کروکڈنس ہے، اگر آپ نے اس کو ٹیڑھا کر دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی. عورتیں نفسیات کہتی ہے they're very difficult. عورتیں they're difficult to understand کیونکہ ان کے موڈ سوئنگز بہت ہیں. موڈ کے فیزز بہت ہیں. اور وہ موڈ سوئنگ اس لیے ہیں کہ ان کے اندر ہارمونز کی چینجز بہت فریکوینٹ آتی ہیں. اور کیونکہ ان میں ہارمونز کی چینجز بہت فریکوینٹلی آتی ہیں، اسی وجہ سے ان میں موڈ سوئنگ ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ کی بددعا سے بچنے کے لیے کہا، ماں کی بددعا سے بچنے کے لیے بچوں کو نہیں کہا. اس کی غور و فکر کیجیے کیوں نہیں کہا. کیونکہ ماں نے تو صبح اس کو بددعا دینی ہے، شام کو پھر گلے لگا لینا، شام کو پھر کھڑی ہو کے اس کے لیے کھانا پکا رہی ہوگی. صبح کہے گا مردہ بھی نہیں، دفعہ بھی ہو جا. شام آئے گا بچے کے اسی لیے کھڑی ہوگی کچن میں، پھر کھانا بھی پکا رہی ہوگی. باپ ایسا نہیں. یہ جو فیزز ہیں عورت کے کہ صبح آپ کو وہ دھکا دیتی ہے، شام کو آپ کو پھر گلا لگا لیتی ہے، آپ سے موڈ دکھاتی ہے، پھر آپ کو پیار بھی کرتی ہے، پھر آپ کو انا بھی دکھاتی ہے اور آپ کو ادا بھی دکھاتی ہے. یہ ہے وہ موڈ سوئنگز. یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے اور آپ اور میں اسی چیز کے بینیفیشری ہیں کہ آپ کی چھوٹی بات کو غلطی کرتے ہیں وہ معاف کر دیتی ہے. اور یہ ان عورتوں کو میں کہوں گا کبھی حق مہر معاف نہ کیجئے گا. قرآن میں ذکر ہے، آپ ایک پیار سے دیکھو نا مجھے حق مہر معاف کر دینا، بیچاری اتنی بیوقوف حق مہر معاف کر دے گا. تم یہ کر دو نا، اچھا میں یہ کر دیتی. عورتوں کی جائیدادیں لڑکے نام کروا لیتے ہیں اپنے. روز میرے پاس کیس آئے ہوتے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ کو اپنا حق مہر ملا؟ نہیں. کیوں نہیں ملا؟ اس نے مجھ سے معاف کرا لیا تھا. آپ سے کوئی کرائے 200 روپیہ بھی معاف تو میں مانوں. وہ ان کی وہی بیچارہ وہی ان کا دل ہے جو کہ معاف کر دیتا. تو یہ فوائد آپ اٹھاتے ہیں. So we are the beneficiary of the same mood swings and the same hormone change. So اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس چیز میں، اس میٹافور میں، اس تشبیہ میں کہ وہ ریڑھ پسلی کی ہڈی ہیں، بڑا اس میں فائدہ ہے. سو کیونکہ عورتوں میں موڈ سوئنگز ہیں، ان کو ہارمونز کی ضرورت ہے، تو اسی لیے ڈفرنٹ ہارمونز کی وجہ سے کی وجہ ہے کہ ان کی فزیالوجی بھی فرق ہے، جو بھی آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. سو بیسیکلی اس رب والی بات کو غور سے کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے woman was made from the rib of man, she was not created from the head of the. اس کو سر سے پیدا نہیں کیا کہ وہ انسان کے سر پہ چڑھ جائے، آدمی کے سر پہ چڑھ جائے، نہ ہی اسے پاؤں سے پیدا کیا کہ آدمی اس کو پاؤں کے نیچے کچل دے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے پیدا کیا، پہلو سے پیدا کیا، سانس سے پیدا کیا تاکہ وہ آپ کے ساتھ جڑی رہے، آپ کے ساتھ چپکی رہے. تو یہ ایک تشبیہ غور سے کیجئے کہ یہ رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بنایا.
سورۃ نساء کی پہلی آیت کا دوسرا حصہ میں ذکر کیا گیا آپ کے حقوق کا، کہ جس کا نام لے کے اس رب سے ڈرتے رہنا جس کا نام لے کے تم نے ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے. حق کا مطالبہ، تم ادھر نہیں جاؤ گی، کیوں؟ میں تمہارا خاوند. بیوی کہتی ہے مجھے جیب خرچہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کی بیوی، آپ کا کام ہے خرچہ دینا. یہ حق کے مطالبے ہو رہے ہیں. تم نہیں جاؤ گی مجھ سے پوچھے بغیر، آپ یہ نہیں کرو گی، میں کر سکتا ہوں تم نہیں کر سکتی، میں آدمی ہوں تم عورت. یہ جتنے بھی آپ حقوق کے مطالبے کرتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ اسی نام سے کرتے ہیں جس خدا نے، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اکٹھا کیا، میاں بیوی بنایا. اس خدا سے ڈرو جس کا نام لے کے تم نے ایک دوسرے کو کل کو واسطے دینے ہیں، کہ خدا کا خوف کر. کوئی انسان بن، اللہ کا خوف کر، خوف خدا کر. ایک دوسرے کو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں تو اللہ کے واسطے دیے جاتے ہیں. اسی خدا کا ہم اسی دن اس خدا کا خوف ہی نہیں کرتے جس خدا کا خوف کا ساری زندگی ہم نے ایک دوسرے کو واسطہ دینا ہے، کہ اللہ کے واسطے یہ نہ کر، اللہ کے واسطے مجھ پہ ظلم نہ کر، اللہ کے واسطے میرا حق دے دے، اللہ کے واسطے یہ غلط نہ کام نہ کر. یہ واسطے جتنے دینے اللہ کے واسطے ہی ہیں، اور اسی اللہ کے، جس اللہ کا اسی شادی میں ہم احترام نہیں کرتے. تو اللہ آپ کو پہلے بتا رہا ہے کہ اس خدا سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کے تم نے دوسرے کو واسطے دینے، اور کل کو تو پھر وہی ہوگا کہ اچھا اب تمہیں اللہ یاد آ گیا، پہلے تمہارا اللہ کہاں تھا. تو یہ اس پہ ذکر ہے. سو پہلا عورت کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ رائٹس ایکول ٹو مین، کہ ایز اے انسان عورت ایک جنس کا نام ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک انسان ہے. اور جب وہ ایک انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے اس کے تمام رائٹس برابر ہیں. رائٹس برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اتنی گرمی لگتی ہے اتنی آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اے سی میں سوئیں اس کو اے سی میں نہ سلائیں. اس کو بھی اچھا لگتا ہے، اس کو بھی برا لگتا ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کو بھی اچھا برے کی تمیز ہے. یہ نہیں کہ ماں بچیوں کے ساتھ ڈفرنٹ برتاؤ کرے یا بچوں کے ساتھ ڈفرنٹ برتاؤ کیا جائے. بہتر کھانا، ٹھنڈا کھانا، بچیوں کو، بیٹوں کو گرم کھانا دے دیا جائے، بچیوں کو ٹھنڈا کھانا دے دیا جائے. تو ایز اے انسان دونوں برابر ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ the woman has a right to feel and a right to think. وہ سوچ بھی سکتی ہے، وہ محسوس بھی کرتی ہے. اس کو ایجوکیشن کا حق بھی حاصل ہے، اسے لرننگ اور گروئنگ کا حق بھی حاصل ہے. آپ اسے مسجدوں میں جانے سے نہیں روک سکتے، اسے سیکھنے سے نہیں روک سکتے، اسے پڑھائی سے نہیں روک سکتے. سب سے انٹرسٹنگ بات، رائٹ ٹو کنیت. اور یہ شاید ہمیں کسی کو بھی شاید نہ پتا ہو، اور اگر پتہ بھی ہو تو شاید میں عمل نہیں ہوتا. ایک عورت کے پاس کنیت کا رائٹ ہے. زمانے جہالت میں 1400 سال پہلے جیسے انسان کی اس وقت قدر و قیمت کیا تھی؟ ایک انسان کی قدر و قیمت ایسے دیکھی جاتی تھی کہ یہ جناب قریش کا سردار ہے، اس کے پاس 100 اونٹ ہیں، 200 بھیڑ بکری ہیں، اتنا اس کے پاس زمین ہے، اور اتنی اس کے پاس عورتیں ہیں. 1400 سال پہلے مکہ میں کسی آدمی کی عمارت اس طرح دیکھی جاتی تھی کہ اس کے پاس گھوڑے کتنے ہیں، مواشی کتنے ہیں، کھچر کتنے ہیں، گھوڑے اونٹ کتنے ہیں، اور عورتیں کتنی ہیں. تو اس زمانے میں عورت جب آپ لیتے تھے، یا آج ایسی ہی بات ہے جیسے ابھی آپ گاڑی خرید کے آئیں تو صبح سب سے پہلے جا کے نا اس گاڑی کا ٹائٹل آپ چینج کرائیں گے، وہ گاڑی کو اپنے نام کروائیں گے کہ جی اب گاڑی میں نے خرید لی، یہ گاڑی میری ہوگی، اس کا نام چینج کر دیں جی، میری ہے، میں مالک اس گاڑی کا. تو اس زمانے میں بھی جب عورتیں بکتی تھیں، عورتیں اٹھائی جاتی تھیں، عورتیں جنگوں میں جیتی جاتی تھیں، تو سب سے پہلے جس کو عورت الاٹ کی جاتی تھی وہ اس کی کنیت چینج کرتا تھا، نام اپنا لگا دیتا تھا کہ یہ میری ہوئی. اور وہ اس کی عمارت کی نشانی تھی. اس کے بعد 200 ہیں، اس کے بعد 300 ہیں، اس کے بعد 400. یہ زمانے جہالت کی تہذیب بدقسمتی سے آج تک کھڑی ہے اسی طرح کہ جس دن عورت کی شادی ہوتی ہے اگلے دن جا کے اس کا شناختی کارڈ بدلوایا جاتا ہے، اس کا نام بدلوایا جاتا ہے.
یہ دین میں کسی جگہ آپ مجھے بتائیے، آپ حدیث کی کتاب اٹھا لیجیے، حضرت فاطمہ کا ذکر آ رہا ہے، حضرت عائشہ کا ذکر آ رہا ہے، کس طرح ذکر آتا ہے؟ کس طرح ذکر آتا ہے؟ فاطمہ بنت آتا ہے یا فاطمہ کا نام ان کے ہسبینڈ کا ساتھ آتا ہے؟ کہ غور کیجیے، جس دین کو آپ نے قبول کیا ہو، میں نے تو نہیں کیا نا، آپ کہتے ہیں کہ میں دین میں ہوں، میں اسلام میں ہوں، آپ کہتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے دین بنتا ہے۔ صرف کلمہ کا نام دین تو نہیں ہے۔ ابھی میں جب یہاں پہ آیا تو ادھر ایک بڑی مزے کی بحث ہو رہی تھی کہ مومن اور مسلمان کی کیا ڈیفینیشن۔ تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مومن خدا سے ڈرتا ہے اور مسلمان لوگوں سے ڈرتا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، مومن اور مسلمان میں ایسا ہی فرق ہے جیسے مومن اللہ کی ماننے والا ہے اور مومن اور مسلمان اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو اللہ کو ماننا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ اللہ کی بات کو ہم مانتے ہیں؟ ماننا تو دور کی بات، ہم سمجھتے بھی ہیں۔ یہ خطبے کا ذکر صرف کر رہا ہوں کہ یہ خطبہ ہے، آپ میں سے ہر شخص یا اس رول میں سے گزر چکا ہے یا جانے والا ہے۔ کیا خطبے کے معنی آتے ہیں آپ کو؟ گانے ہمیں یاد ہو سکتے ہیں، قوالیاں یاد ہم کر سکتے ہیں، کیا ہمیں خطبے کے معنی بھی یاد ہیں؟ کیا ایسا دنیا میں کوئی کانٹریکٹ آپ نے آج تک سائن کیا، ایون کہ پارٹنرشپ کا بھی کانٹریکٹ کسی بزنس میں بھی سائن کیا، جس کی ٹیکسٹ آپ کو یاد نہ ہو؟ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہوگا، میں نے اس سے 20% پہ پارٹنرشپ کی، میں نے اس چیز پہ اس سے پارٹنرشپ کی، میں نے ان ٹرمز پہ اس سے پارٹنرشپ کی۔ آپ بسترے مرگ کے اوپر میں بچوں کو یاد کروا رہے ہوں گے، بیٹا وہ تایا کے ساتھ میری پارٹنرشپ یہ تھی، یاد رکھنا، تایا سے یہ لے لینا پیسے، وہ یاد ہے۔ یہ نکاح کی پارٹنرشپ کا کانٹریکٹ آپ نے سائن کیا، ایک لائن بتا دیجئے کہ یاد ہے؟ یہ اس قوم کی حالت ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ مسلمانوں کا ہوا کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ ہوا یہ کہ ہم نے اس دین کو چھوڑ ہی دیا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم مومن بنے کیسے تھے۔ ہماری سوئی آ کی اڑتی کہاں پہ ہے؟ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس کو برقع بنا دو، اس کا برقع اتار دو، دس از آل۔ ہم نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش شروع کر دی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بے معنی چیزیں، قرآن کہتا ہے ان سے کہو کامن ٹرمز پہ آؤ، ہم نے جان بوجھ کے وہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جس سے میری اور آپ کی لڑائی ہو، بجائے اس کے کہ ہم کامن ایلیمنٹ جس پہ ہمارا اتفاق ہوتا اس پہ بات کی جاتی۔ تو دین کیا تو مزاج ہی کچھ اور تھا۔ تو یہ سوچئے، ایک طرف تو یہ رائٹس ہیں اس کے پاس، دوسری طرف بیسک رائٹ مہر۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے نکاح کے وقت اپنی بیوی کو حق مہر دیا؟ پلیز ہاتھ کھڑا کر کے دیکھ لیجیے۔ یہ 400-500 کی گیدرنگ میں 5 کے 6 ہاتھ کھڑے ہیں جی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نکاح نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کچھ علماء کرام نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ جس عورت کو نکاح کا حق مہر دیے بغیر ہاتھ لگایا گیا ہے وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ اس 14 کروڑ کی آبادی میں سے جن لوگوں نے حق مہر کے بغیر نکاح کیا، اس کے بارے میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ تو اس معاشرے میں جہاں پہ 95% لوگ بے نکاح رہتے ہوں، اس معاشرے کو آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، اگر وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں حدیث ہے کہ نکاح ہوا ہی۔ یہ وہ حق ہے جو اس کے ہاتھ پہ رکھنا پڑے گا، یہ اس کا وہ تحفہ ہے، یہ اس کا وہ انعام ہے جو اس کو آپ لگا کے، جس سے کتابوں میں لکھا ہے، روایات میں لکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت آپ کے اوپر، آپ اس پہ حلال ہوں گے۔ یہ ہے وہ حق۔ ہمیں جہیز یاد ہے، ہمیں حق یاد ہے، اس کا نام ہی حق مہر ہے۔ حق، یہ اس کا حق ہے۔ انگریزی زبان بڑی انٹرسٹنگ زبان ہے، اور ہمیں جہاں پہ دل کرتا ہے ہم عربی یاد کر لیتے ہیں، جو لفظ ہماری
فارسی کا مزے کا ہوتا ہے, ہم فارسی کو یاد کر لیتے ہیں, جو انگریزی کا اچھا لگتا ہے. تو ہم نے ڈاوری اور ڈاور ایک ایسے لفظ ہیں, دیکھیں جہیز اور حق مہر میں تو زمین آسمان کا فرق ہے اردو زبان میں. تو کوئی اس کا اگر آپ یہاں پہ لکھیں جیم ہے یہ زے, اس کے کیا حروف ہیں, اور ساتھ لکھیے مہر میم ہے رے مہر حق, تو بہت فرق ہے. اگر کہیں سے کچھ مطابقت نظر آتی ہے تو وہ انگریزی کے ورڈ ڈاور اور ڈاوری سے نظر آتی ہے. DOWER ڈاور, ڈاور کے معنی ہے حق مہر, وہ تحفہ جو ہسبینڈ دے گا عورت کو اس کو کہتے ہیں ڈاور. جو عورت سے لیا جاتا ہے, جو ہندوازم سے ہم نے قبول کیا, جو ہم نے بر صغیر پاک و ہند کی لعنتوں سے اٹھایا, ڈاوری DOWRY ڈاوری, وہ چیز جو عورت سے لی جاتی ہے. تو شاید یہ انگریزی کے لفظ نے ہمیں کنفیوز کر دیا یہاں پہ آ کے کہ یہ ڈاوری نہیں تھی, یہ ڈاور تھا. جس چیز کا ذکر آپ حضرت فاطمہ کے حوالے سے بار بار کرتے ہیں وہ ڈاور نہیں تھا, وہ ڈاوری نہیں تھی, ڈاور تھا. کیا آپ نے پوچھا کہ کیا ہے, ذرہ نکالی گئی, ذرہ کسی کے پاس گروی رکھوائی گئی, اس کے پیسے پائے گئے اور ان کو بازار میں بھیجا گیا کہ یہ جا کے چیزیں لے کے آؤ, وہ ان کی ذرہ تھی. وہ حق مہر لیا گیا, وہ جہیز نہیں تھا. اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کسی عالم کے پاس چلے جائیے, لیکن اس کے باوجود 1400 سال سے جہیز کی لعنت آج تک برقرار ہے, آج تک برقرار ہے. پھر آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا. نمبر 2, پروویژن آف دا ریزیڈنس. عورت کو, جس عورت کو آپ ایک گھر لے کے آ رہے ہیں, میں نے بھی ماشاءاللہ بڑے نکاحوں میں اور بڑی جگہوں پہ لیکچر دیا, لیکن برکت صاحب نے جو میں نے یہ پہلی دفعہ جب میں آیا, برکت بھائی مجھے جب یہ گھر دکھایا تو میرا پہلا یہ تھا کہ آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو وہ خوش قسمت ہوگی. اگر باقی چیزیں بھی ہو جاتی تو الحمدللہ ساری چیزیں ہو گئیں. کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنی بچی کے لیے تو یہ پسند کریں گے کہ اس کو گھر مل جائے, کیونکہ اس کا حق ہے, اس کی نیڈ ہے, اس کی ضرورت ہے. اور گھر یہ نہیں کہ 1 کنال کا ہو, 400 گز کا ہو, 500 گز. گھر مینس ایک ایسا گھر, چاہے ایک کمرے میں مشتمل ہو, جہاں پہ وہ آزادی, سیکیورٹی, پروٹیکشن کے ساتھ اپنے دین کو پریکٹس کر سکے. کئی ایسے گھر ہیں جو کہ 1200 گز پہ بھی گھر ہوں گے, وہ بھی اسلام کے گھر کے حوالے سے اس پہ کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے. جہاں پہ عورت کو پرائیویسی نہیں دی ہوئی آپ نے, جہاں پہ وہ کمرے سے باہر نکلتی ہے تو آگے لابی میں 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ گھر 1200 گز کا ہو. اور کہیں ایک چھوٹا سا کمرہ جس کو آپ کوارٹر کہتے ہیں, سرونٹ کوارٹر کہتے ہیں, شاید وہ بھی گھر کی ڈیفینیشن میں, اسلام کی شریعت کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے. تو یہ سوچئے کہ یہ ریزیڈنس جہاں پہ اس کو پرائیویسی ہو, جہاں پہ اس کو کمفرٹ ہو, اور جہاں پہ اس کو سیکیورٹی ہو, یہ اس کا بیسک حق ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم اس کو یہ حق دیتے ہیں. شادی کے زندگی کے پہلے گولڈن ایئرز, 10 سال, 15 سال, 5 سال, 20 سال, تو ہم ان بچوں کو سسرال کی خدمت کے چکر میں ہی ایسے الجھاتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی ہی سائڈ پہ رہ جاتی ہے. اور اکثر گھروں میں تو ایسی سٹیج آتی ہے کہ وہ بچیاں مجھے آگے کہتی ہیں کہ ہماری تو ایک ہی دعا ہے کہ شاید نعوذ باللہ یہ ساس سسر مریں گے تو ہماری زندگی علیحدہ ہوگی. کیونکہ ایسے ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ جہالت کی وہ لمٹ ہے کہ وہ یہ سمجھا ہی کچھ اور جاتا ہے کہ اس کی ایک نیڈ ہے. اس کو ایک بچی کو ایک چھوٹا سا 4 فٹ بائی 4 فٹ کا کاؤنٹر بھی کچن کا بنا دو گے نا تو شاید وہ بھی ڈیفینیشن پوری کرتی ہے, لیکن اس کو ایک عورت سمجھیں, اس کو تربیت نہیں دیں گے تو وہ کل کو 4 بچوں کو کیسے چلائے گی. یہ اس کی انٹرنشپ کا پیریڈ ہے کہ ساس سسر کے ساتھ رہ کے وہ انٹرنشپ کر سکے, گھر چلانا سیکھ سکے, گھر گرہستی سیکھ سکے. اور آپ گاڑی خود چلاتے رہیں تو ساتھ والے کو گاڑی چلانی نہیں آتی.
اس بچی کو آپ گاڑی چلانا سکھائیں گے, گھر گرہستی سکھائیں گے, اسے کچن کے حوالے کریں گے, اس کو گائیڈ کریں گے, بجٹ کرانا سکھائیں گے, گھر کو چلانا سکھائیں گے, سودا خریدنا سکھائیں گے, تو وہ بچی کا کوئی 4 سال کے بعد اس قابل ہوگی کہ وہ اکیلے گھر جا سکے. نہ وہ ماں نے سکھایا, نہ ساس سسر نے سکھایا, تو وہ بچی آگے سے کیا کرے گی جا کے. یہ چیزیں اس کے حق میں شامل ہیں کہ وہ گھر جہاں پہ اس کو پورے کا پورا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے اختیار پہ زندگی گزار سکے. پھر پروویژن آف فوڈ, کھانا جو آپ کھاتے ہیں, کپڑا جیسے آپ پہنتے ہیں, اور اس کا جیب خرچہ اس کے لائف سٹائل کے مطابق جو ہسبینڈ ہے, یہ اس کا حق ہے. اگر آپ کی بیوی 5,000 روپیہ خرچہ مانگتی ہے, آپ 15,000 روپیہ خرچ کرتے ہیں. ہماری اتنی کچھ بھی بچیاں تو اتنی بولی ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جیب خرچہ بھی کوئی چیز ہے جو ان کا حق ہے, اور وہ ساری زندگی سے انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کبھی جیب خرچہ نہیں لیا. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں گھر میں گروسری آ جاتی ہے, کھانا پینا لے آتا ہے, کپڑے مجھے لے دیتا ہے. جیب خرچہ ان سے ہٹ کے ہے, ان بیسک ضروریات سے ہٹ کے وہ کلیم کر سکتی ہیں وہ خرچہ اپنی ان چیزوں کا جو کہ وہ سمجھنا. مثلا آپ نے کسی کو زکات دینی ہے, آپ نے کسی کو پاکٹ منی دینی ہے, آپ نے کسی غریب والے کو گلی میں کوئی آ گیا اس کو پیسے دینے ہیں, آپ خاوند کے پیسوں میں سے نہیں دے سکتے. اگر آپ خاوند کے پیسوں میں سے دیں گی تو وہ صحیح نہیں ہے, اس کا آگے جا کے آپ کو ریفرنس آئے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو خرچہ چاہیے, ایسے پیسے جو آپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں. آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ ان کی غلطیوں کو آپ معاف کیسے کریں گے, کیونکہ اس پہ ایک حدیث بھی آئی تھی, شاید اس حدیث کو سمجھنے میں 1400 سال لگ گئے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی کی کوئی بات بری ہو تو یہ نہیں کہا کہ اس کو ٹھیک کرو, یہ کہا کہ چھوڑو کوئی بات نہیں, اس کو اگنور کر دو, اس میں اور کئی ایسی اچھی ہوں گی چیزیں جو تمہیں اچھی لگیں گی. یعنی کہ جو خراب ہے اس کو چھوڑ دو. اگر نمک زیادہ ڈل گیا تو کوئی بات نہیں, پکایا تو کوشش تو کی اس نے, اس پہ اس کو تعریف کر دو. کوئی نہ کوئی فائنڈ سم تھنگ, کوئی نہ کوئی آپ کو خوبی مل جائے گی. تو غلطیاں ان سے ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ اگنور دیئر مسٹیک, یہ ان کا حق ہے, کیونکہ حدیث میں ان کو یہ حق دیا گیا ہے. اور ریسپیکٹ دیئر پیرنٹس, کہ آپ ان کے ماں باپ کی عزت کریں, یہ ان کا حق ہے. اب اس کے بدلے میں عورت کو اتنا کچھ مل گیا, اس کے بدلے میں عورت کی آبلیگیشنز کیا؟ نمبر 1, بی فیتھفل, ٹرسٹ وردی اینڈ آنےسٹ. وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فیتھفل رہیں گی, ٹرسٹ وردی رہیں گی اور آنےسٹ رہیں گی. ان کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی, ان کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو گھسنے نہیں دیں گی, نہ ہی کسی ایسے شخص کو انٹر ہونے دیں گی جن کو ان کا ہسبینڈ پسند نہیں کرتا. ہسبینڈ کے گھر کی ہر چیز, چاہے وہ ایک پودا ہو, چاہے وہ ایک ٹوٹی ہو, ٹینکی ہو, گملہ ہو, قیمتی چیز ہو, صوفہ ہو, کچھ بھی ہو, ہر چیز جو اس گھر میں, شی از اے کسٹوڈین, وہ ایک نگہبان ہے اس پورے گھر کی, اپنے ہسبینڈ کے پورے گھر کی, اس کی الماری کی, اس کے کپڑوں کی, اس کے رومال کی, اس کی جراب کی, وہ نگہبان ہے, اور اس کو اس ٹرسٹ کو ضائع نہیں کر سکتی. وہ کسی کو چیزیں اس کی پوچھے بغیر دے نہیں سکتی. اور سب سے آخر میں, میک ہر سیلف ڈیزائربل, اٹریکٹیو اینڈ ریسپانسو ٹو ہسبینڈ. اس کا سب سے بڑا کام ہے. ایسی عورت کی خوبی یہ بتائی گئی کہ جس کو خاوند جب دیکھے تو خوش ہو جائے. بدقسمتی سے ہم گھر سے باہر نکلتی ہیں, اور یہ عورتیں, یہ بچیاں کرتی ہیں کہ جب باہر جائیں گی تو 1 گھنٹہ تیار ہو کے باہر نکلیں گی. جب خاوند کے آنے کا ٹائم ہوگا تو گھنٹہ کچن میں گھس کے پسینوں پسین, برا حالت, بدبوئیں آ رہی ہوں گی. ٹوٹلی الٹا. اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں خاوندوں کے لیے تیار ہو. یہ دنیا کے لیے تیار ہوتی ہے, خاوندوں کے لیے تیار نہیں ہوتی. خاوند کے آنے کا ٹائم ہوگا تو پوچھا ہاتھیں پکڑ لیں گے, یا کچن میں گھس جائیں گی, یا دھواں جو ہم نا اکٹھا کر لیں گے. اور باہر جانا ہوگا تو ویسے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تیار ہونا شروع ہو جائیں گے. جبکہ اس کا اپوزٹ حکم ہے کہ ایسی بیوی جس کو دیکھ کے خاوند جب اس کو دیکھے تو اس کی نظر اس کی تھکاوٹ اتر جائے, اس کا سکون مل جائے. تو عورت کا ایسا ہونا چاہیے تھا. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے جی. اسی آیت میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ تھا وہ اس کی طرف میں آپ کی توجہ لے آؤں. ایک رشتوں کے بارے میں بات کی گئی تھی. اچھا جی, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ. اچھا, اس کے معنی کیا ہیں جی آپ کے خیال میں؟
دہی والارحام، رحم کے رشتوں کو چلانا ہے۔ رحم کے رشتے کیا ہوتے ہیں جی؟ پہلی آیت میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ شادی ایک ایسی چیز ہے جس میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ یا تو یہ ایک معاشرہ بن جائے گا، خدا نہ خواستہ اگر یہ شادی نہ چلی تو اس شادی کے نہ چلنے سے جو فیملی میں بگاڑ ہے، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سوشیولوجسٹ تو میں کہوں گا کہ 99.9% جتنے آپ کو معاشرے میں ایشوز نظر آتے ہیں نا، یہ ایک عورت کی وجہ، یا ایک ماں کی، یا ایک ماں ہوگی، یا ایک بیوی ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی معاشرے کو سیدھا رکھنا ہے تو شادی یا ایک میرج ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، اگر وہ انسٹیٹیوشن بگڑ گیا تو پورے کا پورا نظام ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ایک اچھا انسٹیٹیوشن میرج کا پورے نظام کو چلانے میں مدد کرے گا، اور آپ کو جتنی برائیاں نظر آئیں گی وہ نہیں ہوں گی۔ ایک عورت جون سی ہے، وہ ماں کے روپ میں بچے کی تربیت کرتی ہے، وہ کل کو اس بچے کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دوسری جو اس کی ایک بیوی ہے، جس کا اس کا حق تھا کہ ایسی ایسی آپ کے سامنے حضرت آسیہ جیسی خواتین کا قرآن میں ذکر ہے جن کے ہسبینڈ فرعون ہو اور وہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہو، ان کا جہاد کیا ہے؟ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عورت نے کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی تو سڑکوں میں جاتے ہیں، یہ جنگیں کرتے ہیں، ان کو تو آپ نے جہاد دیا، یہ شہید ہوتے ہیں، ان کو تو اتنا ثواب ہے، ہم کہاں پہ جہاد کریں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم جو گھروں میں کام کرتی ہو، تمہارا جہاد وہ جہاد ہے۔ ان پہ فرض نہیں کیا، لیکن جیسے جہاد آپ کے اوپر ضرورت آئے گا پھر فرض ہوگا نا، اسی طریقے سے جہاد، ان کا جہاد آسانی کے لیے اگر وہ گھر کا کام کرنا چاہیں تو وہ ان کے لیے جہاد کا اس پہ ثواب ہے، جیسے آپ کے لیے جہاد کا ثواب ہے۔ ان پہ فرض نہیں کیا گیا، ان کو اتنا بڑا اس کا رتبہ دے دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو یہ کر سکتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ جو رحم کے رشتے ہیں، اگر ہم نے ان رشتوں کو نہ نبھایا، آپ سوچئے اگر وہ دو خاندان جو آپس میں جانتے نہیں، یا تو آج سے وہ دو خاندان جڑ جائیں گے یا ساری زندگی کے لیے ٹوٹ جائیں گے۔ ایک بچی کو دینے والے، ان کو کیا پتا کہ 25 سال 20 سال جس بچی کو دل و جان سے پیار کیا ہے، وہ بچی جس گھر میں جا رہی ہے کل کو وہ اس بچی سے ملنے نہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ سوچئے کہ اس سے کتنا بگاڑ ہے معاشرے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان رشتوں کو دیکھیں، جو رشتہ آپ اپنے ہاتھوں سے جوڑتے ہیں وہ اتنا معزز، اتنا پیارا رشتہ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توڑنے کی اجازت دے دی۔ شادی آپ طلاق دے سکتے، لیکن جو رشتہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے اس رشتے کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ اس پہ اتنا شدید حکم ہے، اس کے اگر آپ غور و فکر کیجئے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے بارے میں کتنی سخت قسم کی آیات اور احادیث موجود ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے ترمذی کی جس میں یہ کہا گیا، اگر کوئی گناہ ایسا ہوتا جس گناہ کا سزا دنیا میں ہی مل جائے تو وہ گناہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے رشتے توڑ دیں۔ یعنی کہ ہر گھر میں رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ اور یہ، یا اب اس کو ریلیٹ کیجئے نفس سے، جو پہلی آیت میں نفس کا ذکر کیا۔ شادی میں بجائے اس کے کہ دو نئے گھر آ رہے ہیں، کئی لوگ ناراض ہو کے شادی میں آئے نہیں ہوں گے۔ کئی لوگ شادی میں ہوں گے، جی مجھے پچھلی سیٹ نہیں دی، مجھے اگلی سیٹ نہیں دی، مجھے وہاں پہ نہیں بٹھایا، میری تصویریں کم کھینچی، مجھے اوپر کیوں نہیں بٹھایا گیا، مجھے یہ نہیں۔ یہ تو ہماری سوچ کا معیار ہے۔ اور اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس سے یا تو دو خاندان مل جائیں گے اور وہ مل کے دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمتیں اور برکتیں اکٹھی کریں گے، یا یہ دو خاندان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی جائیں گے۔ اس لیے خطبہ نکاح کا حصہ بنا دیا کہ ان رشتوں کو تم ہر حال میں نبھاؤ گے، کیٹیگرائز کر سکتے ہو۔ ایک خدا سے دور ہے شخص، اس سے دور مل سکتے ہو، لیکن قطع رحمی نہیں کرو گے، توڑ نہیں سکتے۔ بھی 3 بھائی ہیں آپ کے، ایک بھائی ہے
اللہ نے آپ کو بتا دیا وہ کیا رشتے ہیں، یہ وہ کون سے احکامات ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی سے سٹیپ بیک ہو سکتے ہو، کہ اللہ کا جو نہیں ہے، اللہ کا وہ لوگ پسند جن کے رشتے اللہ کی وجہ سے بنتے ہیں، اللہ کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ ایک آپ کا بھائی ہے نعوذ باللہ، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، آپ نہیں چاہتے کہ اس سے تعلق آپ کا رکھے تو نہ رکھیے، لیکن قطع تعلق نہیں کریں گے، کبھی ملے، کہیں ملے، جیسے ملے السلام علیکم وعلیکم السلام چلے گا، قطع رحمی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اللہ تو دور کی بات ہے، اللہ کی وجہ سے ہم رشتے نہیں توڑتے، ہم اپنی وجہ سے توڑتے ہیں۔ میں گیا، انہوں نے چاہت ہی نہیں کی، مجھے کھانا نہیں صحیح کھلایا، میں جاتا ہوں کھڑے نہیں ہوتے، مجھے رہنے کا کہتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تو دور کی بات ہے، ہماری تو اپنی نفس، وہ نفس جس کو پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، یہ نفس، اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں، اللہ مجھے یہ نفس میرے سے پتہ نہیں کیا کچھ کروانے والی ہے، اور ہم اس نفس کی تسکین کے لیے رشتوں کو توڑتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ جہاد ہے، آپ رشتوں کو نہیں توڑیں گے، اور یہ دونوں بچوں پہ یہ واجب ہے کہ ان رشتوں کو چلائیں اور ان رشتوں کو آگے سے بہتر چلائیں۔ اس کے بعد ایک رزق کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، 24 گھنٹے ہم محنت کرنے کو تیار ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے۔ اور بچیوں کو میں اکثر کہتا ہوں، بچوں، عورت کی قسمت کا رزق ہے، عورت تو یہ برداشت افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ آپ کسی طریقے سے ہسبینڈ کے ساتھ تعلق کو توڑیں یا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ جس گھر میں رشتہ ٹوٹے گا اس کے بارے میں صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ جو یہ شخص پسند کرے کہ اس کے گھر میں رزق بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ رشتوں کو نبھائے، کیونکہ جس گھر میں رشتے ٹوٹتے ہیں اس گھر سے رزق اڑ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف رزق آپ کی قسمت کا ہو، دوسری طرف آپ کی شادی بھی اسی چیز پہ بیس کرتی ہو، تو آپ کیسے افورڈ کر سکتی ہیں؟ تو کل کو اگر آپ کے خاوند رشتہ توڑنا بھی چاہے اپنے رشتہ داروں سے یا آپ کے رشتہ داروں سے، یہ اب آپ کی سائنس ہے کہ آپ نے ان رشتوں کو کیسے چلانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 2 نفر شکرانے کے پڑے، چلو مجھے چھڑوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ رشتے آپ افورڈ نہیں کر سکتی، وہ غلطی کر بھی رہا تو آپ اسے سٹینڈ لیجئے، اسے مت توڑنے دیجئے، کیونکہ اسی گھر میں آپ بھی رہتی ہیں، اس کا رزق کم ہوگا تو رزق آپ کا بھی کم ہوگا، اس گھر سے رزق سے برکت اڑ جائے گی۔ تو رشتوں کو نبھائیے، یہ حکم ہے، اور اسی لیے اس کا خطبہ نکاح میں اسپیشل ذکر ہے۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے بہت پیاری، Allah's mercy will not descend on people، اللہ کا رحم اس شخص پہ ہو ہی نہیں سکتا جس نے اپنے رشتوں کو قطع رحمی کی ہو، جس نے تعلق توڑ دیا، اللہ کہتا ہے میں اس پر رحم نہیں کروں گا۔ سو آئی تھنک کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں کہ ہم ان رشتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے چلائیں۔ سو whoever believes in اللہ، جو اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتوں کو پورا کرے، یہ بھی صحیح بخاری ہے۔ اور پھر سورۃ المحمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے رشتوں کو چلاؤ۔ سو یہ جناب پہلی آپ کی، صرف میں نے اس وقت آپ کو پہلی جو قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 تھی، اس کا کچھ تھوڑا سا لب لباب بتایا۔ دوسری آیت کو دیکھ لیجئے، میں آپ ذرا سپیڈ تھوڑی سی تیز کرتا ہوں۔ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب پھر آپ غور و فکر کیجئے کہ اس کے معنی ہیں، ہر تینوں آیت میں نا 4 دفعہ استعمال ہوا ہے اللہ سے ڈرو۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ خوف خدا کیا ہے، تقوی اللہ کا کیا ہے؟ مجھے اللہ سے ڈرو۔ صحابہ کرام کچھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر بن ابی طالب تھے شاید، انہوں نے پوچھا محفل میں کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو ایک صحابی نے جواب دیا کہ میرے خیال میں تقوی ایسا ہے کہ اگر آپ ایک جنگل میں پگڈنڈی پہ سے گزر رہے ہوں اور اس پگڈنڈی کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو آپ کیسے گزرو گے؟ تو ایک صحابی نے وہ ایکٹ کر کے دکھایا کہ میں ایسے ایسے کر کے گزروں گا، کپڑوں کو بچاتے بچاتے ایسے ایسے گزروں گا۔ تو آگے سے اس صحابی نے جواب دیا یہی تقوی ہے کہ اس دنیا میں اتنی برائیاں آگے پیچھے آپ کے ہیں، نفس کی برائیاں، معاشرے کی برائیاں، معاشرتی برائیاں،
اخلاق کی برائیاں، اتنی بیماریاں ہیں. خوف خدا یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. آپ نے اس دنیا میں رہ کے اسی طرح سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے نکلنا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ادھر کیا ہو رہا تھا، تو آپ کو بتایا گیا کہ جی یہ پوچھا گیا تھا تو میں نے اپنی عقل کے مطابق یہ جواب دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو انڈورس کیا. آپ نے کہا ہاں یہی ہے تقویٰ. تو یہ ہے تقوی کی علامت، اور یہ وہی تقویٰ ہے جو خدا پورے خطبہ نکاح کی 3 آیات میں جس کا ذکر 4 دفعہ آیا. 3 آیات میں 4 دفعہ ذکر آیا، کیونکہ یہ خوف خدا کے بغیر، یہ بچتے بچانے کے بغیر یہ رشتہ چلنا نہیں ہے. یہ رشتہ ایسے ایسے چلے گا. جس طرح چلنے کا چاہیے یا چلنے کا حق ہے اس طرح نہیں چل سکتا خوف کے بغیر. سو یہ اس کا ذکر ہے جی، یہاں پہ بھی اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اینڈ لیٹ ناٹ یور سیلف ڈائی بٹ ایز مسلم، کیونکہ پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ آپ کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. دوسری آیت میں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے مت تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان نہ ہو. اب غور کیجئے، اس آیت کو خطبے کے نکاح کی دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے جبکہ تم مسلم نہ ہو، جبکہ پہلی آیت میں آپ کو مسلمان کیا گیا کلمہ پڑھا کے شہادت. تو دونوں میں کیا لنک بنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شادی سے آپ کا ایمان کتنا زیادہ وولنریبل ہے. کسی وقت بھی آپ اس اہل ایمان تو دور کی بات ہے، اسلام کے درجے سے بھی خارج ہو سکتے ہیں، جس کا آپ کو ہنٹ دیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ کو مسلمان کیا جا رہا ہے، ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پہ موت نہ آئے ماں صرف اس کے کہ تم مسلمان ہو. اس کا مطلب ہے کہ شادی کے بارے میں آپ کے خیال میں ایک گمان تو یہی ہے کہ مومن ہو یا نہ ہو، جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ ساری زندگی مسلمان ضرور رہے گا. یہی ہے نا جی. پھر اس آیت کے کیا معنی ہے؟ اس آیت کے معنی ہے کہ یہ شادی واحد ایک ایسی چیز ہے جس سے شاید آپ اسلام کے دائرے سے بھی نکل جائیں، اور کسی چیز سے آپ کا کلمہ نہیں ٹوٹنے والا. یہ شادی میں کچھ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایمان تو دور، آپ شاید اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں. تو آپ سوچئے کہ کتنی شادیاں ہوں گی جو اسلام کے دائرے میں ہوں گی. یہ اس کو سمجھنا، یہ پوری کی پوری شادی کا سٹرکچر ہی چینج ہو جائے گا اگر آپ نے صرف خطبہ نکاح کا حق ادا کر دیا. پورے کی پوری شادیوں کا سٹرکچر چینج ہو جائے گا اگر آپ نے صرف خطبہ نکاح کا حق ادا کیا. اور پھر اس خطبے کی اگر حق ادا کر دیا تو اس کی رحمت سے یہ معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے. کیونکہ ارسطاٹل اور سوکریٹس نے کہا تھا، اس سے پوچھا گیا، ابھی بیٹھے ہوئے یہیں پہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس ملک میں بغیرتی ہو چکی ہے، لوگ مر چکے ہیں، اٹھتے کیوں نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو ارسطاٹل سے بھی کسی نے یہ پوچھا کہ میں یہ نسل کیسے بدلوں. اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ کہتے ہیں زرداری بدل جائے گا تو ملک بدل جائے گا. نہیں بدل جائے گا. جواب کیا آیا؟ give me the mother and I give you the leader. مجھے ماں دو، میں تمہیں نسل دوں گا، کام دوں گا. یہ نہیں کہا مجھے آدمی دو، مجھے زرداری دو، مجھے پی ایچ ڈی دو، مجھے باہر کے ایجوکیٹڈ دو، مجھے سونے والے دو، مجھے کوٹھیوں والے دو، مجھے مہاراجے دو، مجھے سعودی عرب والے دو، مجھے یہ سوڈان والے دو، بادشاہ دو، کنگ دو، شیخ و برونائی دو. یہ نہیں کہا. یا ریسورسز دو، یا وظیفے دو، یا آئی ایم ایف کی ایڈ دو، یا آئی بی آر ڈی کی ایڈ دو، یا مانیٹری فنڈ دو. کچھ نہیں کہا. کہا مجھے عورت ماں دو. give me the mother and I give you a new generation. انقلاب آ جائے گا. ماں وہ ایک چیز ماں ہے، اور جب آپ نے اس ماں کے ساتھ، وہ عورت کے ساتھ وہ سلوک کیا، اس عورت نے کیا کیا اس معاشرے میں، کیسا آپ سے انتقام لیا، یہ دیکھیے. یہ عورت کا انتقام ہے. یہ 40 سال کا بچہ جو کر رہا ہے، یہ چیزیں ماحول سے نہیں سیکھی جاتی. کردار اتنی جلدی نہیں بگڑتا. یہ کردار بنا ہی نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں بگڑ گیا، یہ کردار بنا ہی نہیں. ہم ہیں بہیویئر کے لوگ، کردار بنا ہوا ٹوٹتا نہیں ہے ایسے.
یہ آپ کہتے ہیں کردار خراب ہو گیا, ہم کہتے ہیں کردار بنا ہی نہیں تھا, آپ کہتے ہیں خراب ہو گیا. میں نے اپنی نسل میں تو کبھی کردار بنا ہوا دیکھا ہی نہیں. اگر میرے سے پہلے, آج سے 200 سال پہلے کردار بنتا تھا, ضرور بنتا ہوگا, میں نے نہیں دیکھا. میں نے تو اپنی نسل کو دیکھا ہے, اور میں یہ آپ کو بس وثوق سے کہتا ہوں کہ کردار نہیں بنتا, بنایا گیا ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے 18 سال کی پڑھائی میں کردار کی کتنی کتابیں پڑھیں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس ماں نے کتنی کہانیاں رات کو سوتے ہوئے آپ کو سنائی ہیں. یا آج کی ماں جس کی شادی آج ہوگی, یہ اپنے بچے کو ساتھ لٹا کے رات کو کتنی کہانیاں شیخ عبد القادر جیلانی, صلاح الدین ایوبی, سلطان ٹیپو کی سنائے گی. اسے خود آتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پوچھیں, اسے خود وہ کہانیاں آتی ہیں؟ تو کردار کیا بنائے گی؟ ان بچوں کا کردار تو ٹام اینڈ جیری دیکھ کے بنے گا, سمسن دیکھ کے بنے گا. یہ آپ کہتے ہیں کردار, میں تو بتا رہا ہوں کہ کردار نہیں بنا بھائی. یہ کردار آپ کا ٹی وی کے چینلوں نے, کارٹونوں نے بنایا ہے. اگر کردار بنا ہوتا تو کردار ایسی چیز نہیں تھی کہ بارش آئی تو پانی کی طرح وہ مٹی بہ جاتی. کردار ایسے نہیں کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ماؤں کا کردار بنا ہوا, طوفانوں سے کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ جو اب تو میڈیا کے تھرو آپ کو اس گند کا اظہار ہو رہا ہے. جو آپ نے بیج بویا تھا وہ پوتناور درخت بن چکا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, اس لیے تکلیف ہے. یہ کردار آج نہیں بنا, نہ ہی کردار آج خراب ہوا. اس ماں کو پڑھائیے جو آپ کو کردار دے سکے. اور یہ نسلوں کا کام ہے. یہ انقلاب جو ان سے اس قسم کے ہیں کہ جی ہم کیا کریں کہ 2 سال دنوں میں یا 2 سالوں میں پاکستان کی حالت بدل جائے. ایسی اب حالت اس لیول پہ ہم ہے نہیں کہ ہماری حالت بدلے. اب تو یہاں پہ وہی ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ایک نئی نسل, اور وہ نئی نسل کہاں سے؟ نیچے سے شروع کیجئے. یہ شادی سے شروع کیجئے, ماں سے شروع کیجئے, اس کی تعلیم و تربیت سے شروع کیجئے, تاکہ وہ ماں وہ اولاد بنا سکے, وہ کردار بنا سکے, وہ بچے جو کل کو کہیں آپ کو لیڈرشپ دے سکے. تو یہ ہے جناب ذکر کہ آپ کے اسلام کو کتنا خطرہ ہے. تو اس میں میجر لیسن ایک تو خوف خدا, اور پھر دوبارہ یہ کہ شہادہ کی کنفرمیشن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اور یو بلیو, اور ایمان والو جو تم ایمان لاتے ہو. پھر دوبارہ ذکر, اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 ہے, اللہ سے خوف کرو. تیسری آیت, اور پھر خوف خدا. اینڈ اسپیک ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس, اور سچ بات منہ سے نکالنا. قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات منہ سے نکالنا. آپ مجھے بتائیے شادیوں میں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں, کتنے جھوٹ بڑھ بڑھ کے سنائے جاتے ہیں. امارت کا اظہار کیا جاتا ہے, نسبوں کے جھوٹ بولے جاتے ہیں, ایسے ایسے جھوٹ جن کا. ایک بچی کا مجھے فون آیا انگلینڈ سے. وہ بچی کراچی کے کسی میڈیکل کالج کی ڈاکٹر ہے, شادی ہوئی, اور لڑکا انگلینڈ میں ٹیکسی چلاتا ہے, جبکہ بتایا گیا تھا کہ لڑکا انگلینڈ میں FRCS کر رہا ہے. اب وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے, پریگننٹ ہے, مجھ سے اس نے پوچھا ہے کہ میں کیا کروں. جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ ہے وہ رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, وہ ڈیزالو ہے. آپ یہ ایک ایسا رشتہ ہے. دیکھیں آپ نے, میں نے اس بچی سے ایک سوال پوچھا, میں نے بیٹا آپ نے شادی پہ یس کس اس وجہ سے بولی تھی کہ وہ یہ ہے؟ ہاں جی. آپ کے ساتھ دھوکا ہوا؟ ہاں جی. سمپل, واک آؤٹ. معاشرہ یہ کہتا ہے, یا معاشرے کی سن لو یا اللہ کی سن لو. ایک شخص, یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ باتیں ساری سنی ہوئی ہیں, عمل کوئی نہیں ہے. ہر گھر میں آدمی عورت کے لیے, عورت آدمی کے لیے جھوٹ بولتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, اور بھائی آپ پہلے اپنی بیوی بچوں سے ڈرتے ہیں, ان کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. فیملیوں سے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں, کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے سے آپ کو لالچ کیا دے رہا, اگر تم نے سچ بات منہ سے نکال لی, اگر تمہارا قبلہ صحیح رہا تو میں کیا کروں گا, تمہاری چھوٹی موٹی ہوتی ہوئی غلطیوں کو بھی معاف کر دوں, وہ تم سے ہوتی رہنی ہے. کتنا بڑا لالچ ہے, کہو گے وہ سچی بات. یہ عورت آئے, آپ گھر سے دفتر میں جا رہے ہیں, 12 گھنٹے کام کر کے آ رہے ہیں, بیوی آپ کی روز سر پکڑ کے بیٹھ جائے اوپر, وہ اسٹار پلس کھیلنا شروع کر دے.
7 दिन उसने एक फिल्म देखी है, उसकी सहेली ने बताया, खामद आएगा पट्टी बांधने ने कहना तेरी सास ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, तेरी माँ बड़ी जालिम है, मैं थक गई, गोली खा लेना मुंह में। ऐसी फिल्मों में ड्रामे ऐसे लगते हैं आजकल। मुझे बताएं आपके पास ऐसा कौन सा बैरोमीटर है कि आप ये देख सकें कि ये जो बीवी आपकी है ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है। आप चले गए सुबह 10 घंटे के लिए दफ्तर में आपके पास 3 ऑपरेटर हैं, आपके आगे पीछे फिर रही हैं, खूबसूरत लड़कियां आपकी तारीफें करती फिर रही हैं, आप जो मर्जी करते रहें, बीवी को क्या पता, उस पर क्या हो रहा है आपको क्या पता है। आप सोचिए एक ऐसा मुआशरा जहां पे ट्रस्ट खत्म हो जाए वेस्ट में, उस मुआशरे के मुझे आप बताइए किस चीज की गारंटी है। ना बीवी को पता है उसके खामन का फेयर, ना खामन को पता है उसकी बीवी का। उस मुआशरे में अनसर्टेनिटी की इंतहा देखिए क्या होगी। तो एक औरत जो झूठ बोलती है ना, आप कहते हैं ना ये नहीं वो झूठ बोलती है, वो ये नहीं कर सकती। दीन का कुछ और इसके बारे में व्यू है। दीन कहता है जो शख्स झूठ बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। राशि होना, जानी होना, ये मामूली बातें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु के पास एक शख्स से पूछा गया, रसूलुल्लाह मोमिन चोर हो सकता है, फ्रॉड कर सकता है, धोखा दे सकता है, जानी हो सकता है, शराबी हो सकता है, ये हो सकता है, सारी शरई बुराइयां खत्म हो गई। आखिर में पूछा झूठा हो सकता है? झूठा नहीं हो सकता। ये सच की वैल्यू है दीन में। मुझे आप बताइए कि इस सच की डेफिनेशन पे इस मुआशरे में कितने लोग पूरा उतरते हैं। इस पर इतनी रिसर्च स्टडीज और टाइम नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं। मसलन कहा जाता है कि जब आप झूठ बोलता है एक आदमी तो उसके अंदर एक ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, क्योंकि ये निजाम कुदरत के अगेंस्ट है कि मुंह से निकल रहा है यस, दिल कह रहा नो। एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, एक तोड़ फोड़ के अमल शुरू हो जाता है। रूह को पता है ये वो रूह है जिसने कुरान कहता है मुझसे ओथ लिया कि मैं तेरा रब, मैं सच बात मुझ। अब ये रूह अंदर बैठी हुई है, जबान से आप झूठ बोल रहे हैं, एक तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है, एक कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्राडिक्शन की कैफियत है। एक आदमी दिन में 50 बार झूठ बोलता है, वो 50 दफा इस कॉन्फ्लिक्ट की में से गुजरता है, तोड़ फोड़ के अमल में से गुजरता है। इससे क्या हुआ? रिसर्च ये बता रही है एक्ट ऑफ लाइंग, झूठ बोलने का अमल इज द रूट कॉज ऑफ कार्डिक डिजीजेस। दिल की बीमारियों की। फिर आप कहते हैं दिल की बीमारियां क्यों बढ़ गई, बाईपास क्यों होते हैं, अंजाइना क्यों हो गया, कोलेस्ट्रॉल क्यों आ गया, दिल का वॉल्व क्यों बंद हो गया। और भाई एक दफा झूठ बोलने से पॉलीग्राफ टेस्ट में आपकी ईसीजी ऐसे जाती है, ऐसे आपका कर्व जा रहा है, झूठ बोलने ऐसे आती है। क्या सबूत है उस चीज का कि वो स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर स्पिरिट, झूठ की कैफियत एकदम ऐसे ईसीजी आती है, जो अमेरिका में यूरोप में पॉलीग्राफ टेस्ट दिया है। अब एक आदमी दिन में 50 झूठ बोल रहे हैं, 50 दफा उसके दिल की कैफियत ये हो, ब्लड प्रेशर उसका ऐसा जाए या उसकी ईसीजी ऐसा जाए, और पिछले 15 साल से वो झूठ बोलता आ रहा है, फिर आप कहेंगे उसको दिल की बीमारी नहीं होती। साइंस तो ये बता रही है, और कुरान इसके बारे में सूरह बकरा क्या कह रही है? इन देयर हार्ट देयर इज अ डिजीज, इनके दिलों में एक बीमारी है। एंड अल्लाह इंक्रीज ये डिजीज, और अल्लाह ताला इनकी दिल की बीमारी और बढ़ा देगा। और अल्लाह ताला कहता है पता क्यों बढ़ाऊंगा मैं इनकी बीमारी? बिकॉज दे लाए, क्योंकि झूठ बोलते हैं। और ये दिल की ही बीमारी जो रिसर्च बता रही है कि दिल की बीमारी है हम लोगों में जो झूठ बोलते हैं, और कुरान में भी एग्जैक्टली सूरह बकरा की आयत में दिल की ही बीमारी का जिक्र है। तो आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं झूठ बोलना? और ये ओथ लिया जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, और भाई वो अल्लाह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसने भी आपने शादी करनी है, वो जी शादी होगी मुबारक हो, और कॉन्ट्रैक्ट में अभी साइन करके है झूठ नहीं बोलूंगा मैं, अभी साइन किया और अभी साथ ही फोन पे आ गया, हाँ अंकल मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, अभी साइन किया, झूठ पे नहीं बोलोगे, उसी की बेस पे निकाह हुआ।
اس کانٹریکٹ کی کلاس کو توڑ دیجئے. ایون کہ آپ اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتی. ہاں اتنی وعید ہونے کے باوجود، یہ ایک یونیورسٹی آف ٹیکسس کی ریسرچ ہے جو میں اسکپ کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کی بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ آئی ہے جھوٹ بولنے والے لوگوں کے بارے میں، اور ان ریسرچ کے اندر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، افریقہ، ماشاءاللہ اس میں بہت 50 سے قریب اسلامی ملک ہیں. تو دنیا بھی حیران ہوتی ہوگی کہ اسلام کے ملکوں میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کی شرح الحمدللہ یہ بھی ہمارے ہی اس میں شامل ہے. سعادت ہمیں ملتی ہے کہ ہم ادھر بھی کافی ماشاءاللہ ہائی لیول ہے ہمارا. تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اس چیز کو ہم چھوٹا سا سمجھتے ہیں. اللہ تعالی کی لعنت کس پہ؟ جھوٹ بولنے والے. لعنت اللہ کا، یہ میری آپ کی لعنت نہیں، ماں کی لعنت نہیں ہے لعنتی، یہ اماں کی لعنت نہیں، اللہ کی لعنت. اس کو اتنا سیریسلی آپ نہیں لیتے. ہر ایک کو یہ یاد ہوگی آیت لعنت اللہ کا، اس کے باوجود جھوٹ بول رہا ہوگا. کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، جھوٹ کی چھوٹی سی علامت آپ کو دے دیتا ہوں. کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں اور جس سے کم وارا نہیں کھاتا، کیا جی بس جی اس میں ہے ہی کچھ نہیں جی، اتنے کی تو آیا. جھوٹ بول بھائی، نہ بولو کتنے کا آیا، نہ بتاؤ، کیونکہ مجھے پتا تم جھوٹ بول رہے ہو. میں تمہاری شرح میں لکھا ہو تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اگر 5% مارجن پہ لوگ کام کر رہے ہوتے تو یہ آدھا پاکستان بند ہو گیا ہوتا. جس ملک میں 33% مہنگائی ہو وہاں پہ 5% پروفٹ پہ کوئی کام کرتا؟ اکنامکس میں نے پڑھی ہوئی ہے، اکنامکس میں نے پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتا کاسٹنگ کیسے ہوتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں، فضول میں جھوٹ بولتے ہیں. حلال کو بھی حرام کر کے کھائیں گے، 25% بھی پروفٹ لے لیں تو حلال ہے. لیکن سمجھ ہی نہیں ہے کہ جب حلال میرا حق ہے کہ جی آئی ایم سوری، مجھے یہ بارے میں نہیں آتا. بس اتنی سی بات ہے، جواب مت دیجیے کتنے کی آئی کتنے کی گئی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری تربیت ہی نہیں ہے کہ ہم سچ بولیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں، یہ کہہ دینا میں آ رہا ہوں نہ آنا، میں 5 منٹ میں کال کر رہا ہوں میں نہ کروں، میں جواب دیتا ہوں میں جواب نہ دوں. ایون کہ جو دین کے لوگ ہیں، سمجھ والے، شریعت والے، شرع والے، آپ سوچ نہیں سکتے اس چیز کے اندر آ کے ان کو بھی سینس ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا. اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہ کرنا از جسٹ لائک اے جھوٹ. آپ نے کہا میں ابھی کال کرتی ہوں، آپ نے نہیں کیا، جھوٹ. اے مومنو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، قرآن کا حکم. سو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انٹرسٹنگلی، آپ کو میں عورت کی نفسیات بتانا لگا ہوں کہ پورے دنیا کے آدمیوں کو یہ کہنے کے باوجود کہ جناب آج کے بعد تم جھوٹ نہیں بولو گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت. صرف 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنے کی آپ کو شرعی طور پہ اجازت دے دی. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا موقع کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ اس نے تعریف کے بغیر نہیں رہنا. اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، سر میں درد شروع ہو جائے گی، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. اس کے لیے سانس کی طرح ضرورت ہے عورت کے لیے. کہا جاتا ہے اس کے لیے فیول، اگنیشن، اس کی تعریف کر دو، یہ ٹربو انجن کی طرح چلتی پھرے گی. اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو ایسے. وہ کہتے ہیں نا حدیث میں آیا کہ کروکڈنس سے اگر تم فائدہ اٹھانا چاہو تم فائدہ اٹھاتے رہو گے، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی. اب وہ کروکڈنس کیا ہے؟ یہ کروکڈنس ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک لیسنس دے دیا کہ آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے چاہے سڑا ہوا کھانا بھی بنا کے لے آئے نا، کیسا بنایا کہو کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ. وہ ایک میرے پاس ایک کپل آیا بڑا خوش. میں نے کہا کہ بیوی کو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کا خاوند بہت اچھا ہے. خاوند کو میں نے بلایا، وہ کہا جی میری بیوی بڑی اچھی ہے. میں نے کہا راز کیا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے راز پتا چلا. وہ کہتا ہے جی بیوی آج تک میں نے آنکھیں بند کی ہیں اس کی طرف سے. میں نے کہا کیسے؟ بیوی سے پوچھا تو شرما گئی. کہتی ہے کہ یہ جب چائے بناتی ہوں نا تو جب بعض چائے میں چینی کم رہ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو مجھے کہتے ہیں سب کے سامنے
اپنی انگلی کھول دو چائے میٹھی ہو جائے گی. میں نے خاون سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہ کہتے کہتے جاک میں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے, اگر اس کے کہنے میں ساری زندگی خوشی میں گزر گئی, لڑائی ہوتی نہیں ہے, تو یہ کیا گھاٹے کا سودا ہے کہ میں سارا دن دفتر میں اتنا بزی ہوتا ہوں, جو ہی اس کا فون آتا ہے میں کہتا بس ابھی میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا, آپ کے اللہ نے کتنی لمبی عمر کی ہے, بس میں بھی آپ کو کال ہی کرنے والا تھا. اچھا اور میرے بارے میں سوچ رہے تھے؟ ہاں بس میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا. اور برکت بھائی کی طرح صبح صبح اٹھے, ایک پھول اٹھا کے بیوی کے لیے لے آئے. ساری زندگی کی آپ مجھے بتائیے اس پھول کی کیا ویلیو ہے؟ اس سے زیادہ جھگڑے, کھانے پینے, ہوٹل کے خرچے, سب کچھ آپ کے بدل بچ سکتے ہیں اگر آپ وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, دیکھیں جس اللہ نے آپ کو بنایا اسی اللہ نے ان کو بھی بنایا, نفسیات بھی اسی نے بنائی ہے. وہ اللہ جانتا ہے کہ عورت کی نفسیات کیا ہے, اور اللہ نے آپ کو اس کے طریقے بتا دیے, آپ کو چھوٹ دے دی ہے, یہ بتا دیا گیا کہ اس کی ضرورت ہے. اب اس کو جو طبیعت دی گئی, اس کو جو تربیت دی گئی, وہ اس لیے دی گئی کہ اس نے کل کو اولاد کی تربیت کرنی تھی, اس کو وہ چیزیں چاہیے تھیں. آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اپریسیشن کی, اس کا خون ہے اپریسیشن, اس کا پانی ہے اپریسیشن, تو اسے دیجئے. اب یہ چیزیں بھی ساری کی ساری آپ کو ذکر کر دیا گیا کہ اس کی کیا ضرورت. سیکنڈلی, یہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں جنگوں میں, اور تیسرا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں جب آپ نے دو لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہو. 3 موقعوں پہ جھوٹ کی شریعت اجازت دیتی ہے, اس کے علاوہ چوتھا موقع کوئی نہیں ہے. اچھا اب آخر میں کچھ اور حدیث ہیں, یہ کلوزنگ آپ کرنے لگا ہوں, کچھ اور مزے کی حدیث ہیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النکاح من سنتی. خطبہ نکاح میں جب یہ پڑھی جاتی ہیں تو لگتا ہے یہ دونوں حدیثیں ایک ہی حدیث ہے, جبکہ یہ 2 سیپریٹ حدیثیں ہیں. النکاح من سنتی کسی اور جگہ آیا ہے, وہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی کسی اور حدیث کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن فرق نہیں پڑتا. تو پہلی حدیث یہ ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اور آپ ایک اور حدیث میں فرما چکے ہیں, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میرا طریقہ میری سنت ہے, جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ صرف نکاح کے بارے میں نہیں کہا جا رہا, کہا جا رہا ہے جو میری سنت سے منہ موڑے گا, جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو شادیوں کے حوالے سے ایک بہت اہم سنت, جو بدقسمتی سے برا نہ مانیے گا اگر کچھ مولوی صاحبان یہاں میں بیٹھے ہوں, ہمارے ساتھ اتنے بڑی کانسپیرسیز ہوئی ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے ہمارے مولوی نے کیا. ایک بہت اہم حدیث شادیوں کے حوالے سے جو آپ کے خطبے سے نکالی گئی ہے, آپ ذرا وہ غور سے سنیے وہ کیا حدیث ہے. یہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا, پہلے میں آپ کو وہ سنا دوں. یہ میں نے کچھ اور چیزیں ڈالی ہوئی ہیں آپ کے لیے, لیکن میں آپ کو وہ پہلے حدیث, کیونکہ وہ اتنی اہم ہے کہ وہ میں نہیں چاہتا کہ میں مس ہو جائے. اچھا جی, یہ ہے جی حدیث جو کہ نکال دی گئی. وہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کرو اور نکاحوں کو مسجدوں میں منعقد کرو. مزے کی بات یہ ہے, کیونکہ مولانا صاحب نے آپ کے گھر میں خود آ کے خطبہ پڑھانا ہوتا ہے, پیسے لینے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ چیز ہی نکال دی. اب صاحب میں کام خود غلط کر رہا ہوں, میں کام خود غلط کر رہا ہوں, تو میں یہ خطبے میں ابھی تو میں ادھر بیٹھا ہوں, خطبہ رجسٹر نکاح جیب میں ڈال کے, اور ابھی میں آپ کو نکاح میں یہ سنا رہا ہوں, تو یہ شاید انہوں نے اس لیے نکال دی. اس سے ہم سے بہتر تو ویسٹ ہے کہ آج بھی امریکہ کا صدر بھی اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی شادی پہ کسی چرچ کے پریسٹ کو بلانے کی ہمت نہیں کر سکتا, اسے چرچ میں جانا پڑتا ہے. دیکھیں ایک خدا کا نظام ہے, جس انسٹیٹیوشن کا آپ حق توڑیں گے نا, جس چیز کے ساتھ آپ ظلم کریں گے, بیلنس خراب کریں گے, وہ آپ سے انتقام لے گا.
آپ نے عورت کے ساتھ ظلم کیا, عورت نے آپ سے وہ انتقام لیا کہ پوری کی پوری انسانیت کے مردوں کو جال چھوڑ دیا اس نے. اسی طریقے سے آپ نے ایک انسٹیٹیوشن جس کو انسٹیٹیوشن آف کلرجی کہا جاتا ہے, چرچ کہا جاتا ہے, انسٹیٹیوٹ آف مسجد کہا جاتا ہے, ہم نے اس مولوی کے ساتھ زیادتی کی. اس مولوی نے ہمارے ساتھ وہ زیادتی کی کہ اس نے آپ کو نعوذ باللہ قرآن پڑھانے سے انکار کر. اس نے کہا جی قرآن کو آپ نے نہیں پڑھنا, ترجمہ نہیں پڑھنا, بالکل نہیں پڑھنا, یہ اتنی مشکل چیز ہے کہ آپ بالکل نہ پڑھیے. اس نے خود بھی نہیں پڑھا ہوا. اس نے وہ بدلا, دیکھیں کہاں تک بدلا لیا. تو مسجدوں میں نکاح کے خباثتوں سے ہم بچ سکتے ہیں, شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں. سوچئے ذرا, اگر مسجدوں میں شادیاں ہوں تو سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے شادی گھر بار جگہ چپے چپے پہ کھلے, ان کی ضرورت نہیں رہتی. اگر مسجد میں شادی ہو تو نہ ولگیرٹی ہوگی, نہ میوزک بجے گا, نہ ٹی وی کی ریکارڈنگ ہوگی, نہ یہ ویڈیوز بنے گی, نہ فوٹوگرافی ہوگی, نہ عورتیں اتنے چمکیلے کپڑے پہن کے آئیں گی, نہ پردے کا مسئلہ ہوگا. ایک مسجد کا مقام ہے, ایک مسجد کی عزت ہے. آپ سوچئے کہ ایک نہ, وہ کہتے ہیں بزرگوں نے کہا تھا ایک نہ 100 سکھ, ایک کہ جی ہم نے مسجد پہ کرنی ہے. اور یہ نکاح کہنے والا کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کرو, اعلان کرو, مسجدوں میں کرو. اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں. اور ان دونوں حدیثوں کو ایسے ساتھ جوڑ کے خطبہ نکاح میں آپ کو پڑھایا کہ درمیان کی حدیث غائب کر دی. کھاؤ, وہ دو ایک نہیں ہے حدیث, وہ 2 حدیثیں تھی, اور ان کے درمیان میں یہ حدیث بھی آتی تھی نکاحوں, کیونکہ اس پہ آپشن تھی کہ کون سی حدیث. لیکن یہ حدیث اس وقت میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا رہے ہیں اور آپ کے نکاح کے بارے میں, تو یہ حدیث اگر یہ آ سکتی ہے نکاحوں میں سنت ہی کہ نکاح میری سنت ہے شادی کے حوالے سے, تو یہ کیوں نہیں آ سکتی کہ مسجدوں شادیوں کو اعلان کرو, مسجدوں میں کرو. وہ اندر سے نکال دیجیے. تو خدایا آپ کے لیے بہتر ہے, ولگیرٹی سے بچیں گے, اسٹوپیڈیٹی سے بچیں گے, کسٹم ٹریڈیشن سے بچیں گے, ڈھول دھمالوں سے بچیں گے, اس سے بڑھ کے شادی گھروں سے بچیں گے, پبلک ہوٹلوں سے بچیں گے, کھانوں سے بچیں گے, گندگی سے بچیں گے. اننیسیسری جو ویٹ کیا جاتا ہے, جو ڈیلے ہو جاتا ہے کہ جی کوئی بگ شاٹ آنے والی ہے. مولوی صاحب کو گھر میں بٹھا کے بیچاروں کو 2 گھنٹے آپ انتظار کروا سکتے ہیں, مسجد میں آپ جا کے 2 گھنٹے مسجد میں انتظار نہیں لوگوں کو کروایا جا سکتا. نہ ہی مسجد کے امام کو مسجد کی انسلٹ ہے کہ 2 گھنٹے سے برات بیٹھی ہو اور کچھ ہو نہ رہا ہو. تو مسجد میں مولانا صاحب آپ کو ٹائم دیں گے کہ بھئی بیٹا عشاء کے بعد آپ کا نکاح پڑھا دیں گے, آپ آ جائیے گا. تو آپ عشاء کی نماز وہیں پہ پڑھیں گے, اس کے فوراً بعد کوئی آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا. اسی بہانے براتی بھی ٹائم پہ آ کے جنہوں نے برات باقی نکاح میں آنا ہے وہ عشاء کی نماز بھی جماعت میں پڑھیں گے. وہاں پہ جناب نکاح ہوگا, 7 خواتین بیٹھی ہوں گی دوسرے کمرے میں, وہ بھی سنیں گی. عورتوں کو ہم گھروں میں چھوڑ آتے ہیں, خود ہم جناب ہلا گلا کے چکر میں رہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں آپ گھروں میں عورتوں کو چھوڑیے, آپ عورتوں کو مدرسوں میں جانے سے روکیے. پھر سوچئے کہ وہ عورت آپ سے جہالت میں کیا انتقام لے گی. وہ برکت بھائی کو بڑا یہ پسند ہے, ہمارے ادھر آفس میں لکھا ہوا ہے, ہارورڈ کا ہے کہ اف یو تھنک ایجوکیشن از ایکسپینسو ٹرائی اگنورینس. اگر تعلیم مہنگی ہے تو جہالت کو ذرا ٹرائی کرنا ہے, ذرا جہالت کتنی مہنگی ہے. اور ذرا آج آ کے یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ حساب لگائیں کہ آپ اپنی بیوی بچوں پہ سالانہ کتنے خرچ کرتے ہیں, ان کے کپڑوں پہ جوڑوں پہ چیزوں پہ خریداری پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. اگر آپ نے ان کا دل لگایا ہوتا مسجدوں میں, درسوں میں, مدارس میں, تو شاید آپ کے کپڑوں کا خرچہ ہی نہ ہو رہا ہوتا, شاید شادیوں میں اتنے خرچے نہ ہو رہے ہوتے, ان کی ایگو اتنی سٹرونگ, اتنی سیلف اسٹیم ہوئی ہوتی. ایک عورت جو اندر سے بھری ہوئی ہے, ایک آدمی جو اندر سے بھرا ہوا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے جی میں تو جب تک 50,000 روپے کا جوڑا نہیں پہنوں گی تو میں تو شادی میں نہیں جا سکتی, جوڑا تو کسی نے دیکھ لیا تھا. تو جب آپ اس نظام کو توڑتے ہیں, اس کی قیمت بھی آخر میں آپ ہی چکاتے ہیں. تو یہ جناب بہت بڑی ایک فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, پروٹوکول نہیں دینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اسٹیج پہ کس کو بٹھانا ہے, فرنٹ کرسی پہ کون بیٹھے گا, مسجد ہے مسجد میں بھائی سارے اکٹھے آ کے بیٹھ جاؤ, جس کو جہاں میں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا. تو کسی کا موڈ نہیں خراب ہوگا, کسی کا دل نہیں خراب ہوگا. مسجد میں تو سارے برابر ہیں, صاحب کے سامنے جماعت میں بھی سارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا.
تو بہت سے فائدے ہیں اگر آپ لوگوں نے مسجد کی ہو جاتی. اور سب سے بڑا فائدہ کہ اسپینڈنگ سے بچ جائیں گے فضول قسم کی. تو اگر شاید آپ نے خرچہ کیا ہو اللہ کے حوالے سے کیا ہو, خرچہ جو آپ کا بچتا ہے کسی غریب بچوں پہ کر دیں, غریب بچوں پہ کر دیں, بچیوں پہ کر دیں, کسی کی شادی کر دیں, تو شاید اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی شادیاں نبھا دے, اللہ ان کی شادیوں میں رحمت کر دے, اللہ ان کی مغفرت کر دے, بجائے اس کے کہ ہم 20 لاکھ کی شادی کر کے. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی شادی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے آسان اور کسی پہ مشکل نہ بنے. آپ سوچئے ایسی شادی جو محلے والوں کو تنگ کرے, ایسی شادی جو آپ کے رشتہ داروں کو تنگ کرے. اگر آپ غور و فکر کیجئے تو ایک حدیث اس کے معنی دیتی ہے آپ کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایک صحابی جو آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں روز نماز پڑھتے تھے, کچھ 2-3 دن مسجد نبوی میں نظر نہ آئے. اور یاد رکھیے جتنی آج مسجد نبوی ہے اتنا پورے کا پورا وہ مدینے کا شہر تھا کسی زمانے میں. اتنا یعنی کہ مسجد نبوی ایسا شہر ہو, اس شہر میں ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز نماز پڑھتے ہوں, ایک ہی مسجد تھی, اور 3 دن 4 دن نظر نہیں آئے. اس کے بعد جب نظر آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ رحمت للعالمین کا ذکر ہو رہا ہے. 5ویں دن آتے ہیں تو آپ نے کہا بھائی کدھر رہے؟ تو آگے سے صحابی نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ میری شادی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں منایا کہ ہیں میں رحمت للعالمین, میں پیغمبروں کا پیغمبر, تم میرے صحابی, کلمہ تم نے میرے نام کے ساتھ پڑھا ہوا, تم نے مجھے شادی بھی نہیں بلایا. مدینے جتنا ایک یہ سوچے گلستان کا بھی میں 4 مدینے کے شہر آ جائیں گے, اتنا چھوٹا شہر ہو, اس میں ایک صحابی نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امامت میں نماز پڑھی جاتی ہے ان کو بلا لیں اپنی شادی میں. یہ ہے اس حدیث کی ڈیفینیشن کہ ان کو آسان بناؤ. ہم شادیاں 2-2 سال ڈیلے کر دیتے ہیں. کسی نے آسٹریلیا سے آنا ہے, اور جی میرا بھائی امریکہ بیٹھا ہوا ہے, اور جی فلانا انڈیا سے آئے گا, میں نے اس نے مجھے جناب تحفہ دینا ہے. یہ ہماری سوچوں کی کیفیت ہے, یہ ہمارے دین کی حالت ہے, یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. اب آپ غور و فکر کیجئے کہ نکاح کیا تھا, شادیاں کیا تھی, اور ہم نے ان کو کیا کر دیا. اللہ تعالی آخر میں عورتوں کے لیے اندر سے میں نے کئی سلائیڈیں بہت اہم تھی نکال دی وقت کی وجہ سے. یہ مزے کی سلائیڈ آپ کو دکھا دوں. وومن, ایک عورت آدمی کے بغیر نامکمل ہے. کیوں؟ وومن ہیز اے مین ان اٹ. وہ سلائیڈ کو میری زبان سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, سلائیڈ پڑھیے. وومن ہیز اے مین ان اٹ, مسز ہیز مسٹر ان اٹ. مسز کے اندر مسٹر ہے. فیمیل ہیز اے میل ان اٹ. She has a he in it. Madam has an Adam in it. As long as woman is a woman, she cannot escape a man. On the other hand, آدمیوں کے لیے, اور اگر یہ رشتہ صحیح نہ چلا تو یہی آدمی آپ کی تمام بیماریوں کی وجہ بھی ہے. عورت کی ہر بیماری آدمی سے شروع ہوتی ہے. مینٹل النس, menstrual cramps, mental breakdown, men سب میں آ رہا ہے نا. menopause, gynecologist, and when they have real trouble then hysterectomy, اس میں آ جائے گا. تو صرف یہ کہنا کہ آدمی کے لیے عورت اور عورت کے لیے آدمی انڈسپینسبل ہیں, اور شاید یہاں تک پہنچتے ہوئے اگر میں نے درمیان سے وہ 6 سلائیڈیں نہ نکالی ہوتی 8 تو آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوتا کہ یہ کیوں انڈسپینسبل ہیں. سو اٹ از ورتھ دا ایفرٹ یہ کہ شادیوں کو اچھے طریقے سے چلایا جائے, اچھے طریقے سے نبھایا جائے. ہماری سیلویشن
انہی شادیوں میں ہے. اور وہ کیمسٹری شادیوں کی کیا ہے, سائنس نے کیا پروف کر دیا ہے, یہ ایک نشے کی کیفیت ہے. دنیا میں اور ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے, کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو پین کلر ہو, جو مورفین کا افیکٹ رکھتی ہو. کہتے ہیں شادی مورفین کا افیکٹ رکھتی ہے, دنیا کا بہترین پین کلر, بہترین ٹینکولائزر, بہترین موڈ سٹیبلائزر, بہترین بلڈ پریشر سٹیبلائزر ہے. اگر رشتے ہمارے شادیوں کے ٹھیک ہوتے تو نہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماریاں نظر آتی, نہ آپ کو نروس بریک ڈاؤن نظر آتے, نہ دل کی بیماریاں نظر آتی, اور نہ ہی آپ کو پین کا, تکلیف کا احساس ہوتا. اور شادیاں ویسے ہی وہ بن چکی ہوتی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ٹرینکولیٹی کی, یہ نشے کی کیفیت ہوتی. شاید اگر ہم نے شادیاں ویسے کی ہوتی تو اٹ از ورتھ دی ایفرٹ کہ شادیوں کو صحیح طریقے سے کیا جائے اور پھر صحیح طریقے سے نبھایا جائے. اور may Allah keep Sharif and Khadija together forever, always blessed. Thank you very much. Jazakallah sir. بہت شکریہ.